एंजाइटी क्या है? परेशानी, फियर, नींद नहीं आ रही है, कांस्टेंट सोचें जो हैं वो आपके दिमाग पर यलगार किए हुए हैं। क्रॉनिक एंजाइटी क्या होती है? रेस्टलेस लेग सिंड्रोम होता है, कोल्ड स्वेटिंग्स होना शुरू हो जाती हैं, हाथ पैर ठंडे रहते हैं। आजकल के बच्चों को बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है। देयर इज अ जेन ज़ी जिसकी हम बात करते हैं और बोलते हैं भाई इनको तो ज़्यादा एंजाइटी होती है। अगर कोई बच्चा है उसको बहुत ज़्यादा जज किया जाता है, कैसे चलता है, कैसे उठता है, उसको सोशल एंजाइटी का वो शिकार हो सकता है। स्ट्रेंजर एंजाइटी, एक्सट्रीमली हेल्पफुल बिहेवियर, ब्लाइंड ओबीडियंस ऑफ अ चाइल्ड एक्चुअली पुट्स देम एट द रिस्क ऑफ अब्यूज। इफ यू आर हैविंग अ पैनिक अटैक, स्टेप आउट इन फ्रीजिंग कोल्ड टेम्परेचर्स एंड इट विल कम डाउन इमीडिएटली। कि भाई 6 साल से पहले तो बच्चे को स्कूल भेजना ही नहीं चाहिए। एंड ये मैं नहीं कह रही, जर्मन रिसर्च इसके ऊपर मौजूद है। और देयर इज नो वन पिल सोल्यूशन कि बस ये एक एक्सरसाइज मैं आपको बताऊंगी और बस कल से आपकी एंजाइटी रफू चक्कर हो जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता। हर पॉडकास्ट को स्टार्ट करने से पहले एक इंट्रो रिकॉर्ड होता है और वो इंट्रो रिकॉर्ड करना मेरे लिए तो एटलीस्ट बहुत ही मुश्किल काम होता है। कम से कम 3, 4, 5 टेक्स जो हैं वो लगती ही हैं उसको करने में। क्यों होता है ऐसा? क्या हो रहा होता है? सारे आइडिया सामने होते हैं, कभी कभार तो पूरा का पूरा स्क्रिप्ट भी लिखा हुआ होता है कि क्या बोलना है, फिर भी इतने टेक्स क्यों लगते हैं? शायद ये परफॉर्मेंस एंजाइटी हो रही होती है। ये क्या होता है, एंजाइटी क्या होती है? आए हम समैया हाशिम से इस बारे में डिस्कस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज एक टेक में कर दिया। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का सुकून शुक्र। में। अल्हम्दुलिल्लाह। एंजाइटी क्या है? एंजाइटी बेसिकली है आपका नर्वस सिस्टम का डिसरेगुलेशन। ये कुछ गड़बड़ हुई है नर्वस सिस्टम के साथ, ठीक है। अब उसका इजहार किस तरह से होता है? परेशानी, वरीसम थॉट्स, कंसर्न, फियर, इस सब का समझे एक तरह से मुतंजन बना लें। दैट्स एंजाइटी। इसको हम एक्सपीरियंस करते हैं। कभी हमारे सांस फूल रहा होता है, कभी हमारा दिल तेज से धड़क रहा होता है, कभी हमारे हाथ पैर कांप रहे होते हैं, कभी हाथ पैरों में ठंडक महसूस हो रही होती है, जैसे आपकी उंगलियों के अंदर से जान सी नहीं है, पैरों के अंदर से जान निकली जा रही है, नींद नहीं आ रही है, कांस्टेंट सोचें जो हैं वो आपके दिमाग पर यलगार किए हुए हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम अपनी एंजाइटी को एक्सप्लेन करते हैं कि ये एंजाइटी है। बट ओवरऑल अगर इसको हम बहुत ही कंसाइज तरीके से बोलें तो एंजाइटी आपकी दोस्त है, आपका मैसेंजर है। आपको बता रहा है कि यार हमें इसके बारे में कुछ करने की ज़रूरत है। आपको मूव करता है, इनिशिएट करता है, मोटिवेट करता है। बट प्रॉब्लम कब होती है? जब आप इस साइकिल में फंस जाते हैं कि अब आप सोचो कि उस साइकिल में फंस गए और उसको रोक नहीं पा रहे और आप बस कॉन्स्टेंटली एक परेशानी की हालत में ही रह रहे हैं, और वो हैबिचुअल हो जाती है कि बस अब आप परेशान ही रहते हैं हर वक्त ही आपको हर चीज़ के बारे में एंजाइटी हो रही है। तो कहते हैं ना कि कॉन्स्टेंट क्रॉनिक एंजाइटी जिसको हम कहते हैं, देन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम। कभी कभार आपको पता होता है क्या करना है और आप नहीं कर पा रहे, आप एकदम से घबराहट हो रही है, आपके हाथ पैर फूल रहे हैं, अल्फाज मुंह में नहीं आ रहे हैं या अल्फाज मुंह में आ रहे हैं तो गड़बड़ हो रहे हैं। यहाँ पे फिर हमें पता चलता है कि अच्छा ठीक है, एंजाइटी जो है आपकी, ये अब आपको आपकी डेली वर्क को मुतासिर कर रही है। अभी आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया क्रॉनिक एंजाइटी, तो क्या टाइप्स होती हैं इसकी? क्रॉनिक क्या होती है और एक्यूट भी होती है? सो एज आई सेड कि एंजाइटी बहुत नेचुरल सा एक हमारा बेसिकली एक बायोलॉजिकल सिस्टम समझ लें, नर्वस सिस्टम के अंदर इट्स एन अलार्म कि जब भी आपको लगेगा कि कुछ गलत होने वाला है, तो एक तो इंस्टिंक्ट्स भी होती हैं, गट इंस्टिंक्ट्स ऐसे होती हैं कि यार कुछ गड़बड़ होने वाली है, एंड इट हेल्प्स यू प्रिपेयर कि भाई अच्छा ठीक है, एग्ज़ाम आने वाला है, फॉर एग्जांपल एग्ज़ाम की आपको एंजाइटी हो रही है। एंजाइटी क्यों हो रही है? कि भाई मुझे पास करना है, नंबर आने, कल को इसका आउटकम मेरे आगे आने वाली ज़िंदगी को मुतासिर करेगा। ऑल वेरी वैलिड थॉट्स। अच्छा, अब इस एंजाइटी को लेके आप इसको एज अ मोटिवेटिंग फोर्स आप यूज़ कर सकते हैं कि ठीक है भाई बैठो, पढ़ाई करो और दिल लगा के थोड़ा फोकस करके हम पढ़ाई करेंगे। सो इट कैन ब्रिंग अबाउट अ फोकस कि आपने उसको एक्शन लिया, ठीक है, एजेंसी के थ्रू आपने एक्शन लिया, एंड फिर एंजाइटी पीक होगी थोड़ी सी जस्ट बिफोर द एग्जाम। फिर आपने एग्जाम का पेपर देखा, ओह ये तो मुझे आता है, आपने झटपट सारे सवाल के जवाब दिए, एंड देन इमीडिएटली आपकी एंजाइटी इज गॉन। दिस साइकिल इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। एक्यूट एंजाइटी आई, आपको मोटिवेट किया, आपने एक्शन लिया, एंड देन एंजाइटी विल कम डाउन। प्रॉब्लम कब होती है? जब आप उस साइकिल में फंस गए, पेपर भी दे दिया आपने, लेकिन एंजाइटी नीचे नहीं आ रही, यू आर स्टिल स्टक इन द सेम एंक्शियस साइकिल। आप हाई अलर्ट पर चल रहे हैं, इवन दो अभी इमीडिएटली उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपने देखा होगा कुछ लोगों का रेस्टलेस लेग सिंड्रोम होता है कि वो बैठे हुए हैं और ऐसे हाथ हिल रहे हैं, हाथ ऐसे कर रहे हैं, एक मतलब अच्छा बहुत ज़रूरी नहीं कि आपको नज़र भी आए, मतलब ये तो वो सिम्टम्स हैं जो आपको नज़र आ जाएंगे। जनरली हाई पल्पिटेशन चल रही है, बस हर वक्त हाई पल्पिटेशन रहती है, एकदम कोल्ड स्वेटिंग्स होना शुरू हो जाती हैं, हाथ पैर ठंडे रहते हैं। तो ये फिर ये वो अलामात हैं जिससे हमें पता चलेगा कि यार ये बंदा अब क्रॉनिक स्टेट में फंस गया है, कि यानी वो एक्टिवेशन में है और वो नीचे नहीं आ पा रहा। मज़ीद हम क्रॉनिक को एक्सप्लोर करें उससे पहले मैं आपसे कुछ टाइप्स ऑफ एंजाइटी, जैसे मैंने अभी परफॉर्मेटिव एंजाइटी की बात की थी, इस तरह से आप मुझे बता सकती हैं कि क्या क्या होती हैं, किन किन वक़ात में हो सकती हैं, अगर इसकी कोई टाइप्स हैं तो? जनरली हम लोग
اس کی ٹائپس اسی سے ڈیفائن کرتے ہیں, ایکیوٹ انزائٹی, کرونک انزائٹی, پھر ایک ہوتا ہے جنرلائزڈ انزائٹی ڈس آرڈر. پرفارمیٹیو انزائٹی, جیسے آپ نے کہا پرفارمیٹیو انزائٹی ہے کہ بھائی اسٹیج پہ جا کے پرفارم کرنا ہے. یہاں بھی ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے ہیں, ریکارڈنگ ہو رہی ہے, حالانکہ یہاں پہ کوئی نہیں موجود ہے, لیکن ایک اندر سے ایک انزائٹی ہے کہ یار آئی ہیو ٹو سے دا رائٹ تھنگس, لوگ جج کریں گے, ایک والی انزائٹی ہوتی ہے آپ کی. انزائٹی از بیسکلی لیک آف سیفٹی. کسی بھی حال میں آپ ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے یار میں سیف نہیں ہوں, یا میرا بچہ سیف نہیں ہے, کوئی اور دا لو ون از ناٹ سیف, اس کی وجہ سے آپ کو انزائٹی ہوگی, بیکاز اٹ از ٹرائنگ ٹو موو یو. آپ کو وہ ایکچولی کوشش کر رہا ہے کہ آپ موو کریں ٹو ریسٹور سیفٹی. بالکل. پرابلم ہے اس وقت جب خطرہ موجود نہیں ہے اور آپ پھر بھی انزائٹی کے اندر ہیں, پھر بھی آپ ایکٹیویٹڈ اوور نروس سسٹم ہے, الارم کلاک چلے جا رہا ہے دماغ کے اندر, جس کو ہم اکثر کہتے ہیں آپ کا الارم کلاک بروکن ہے, رائٹ, کہ وہ اس میں پھنس گیا کہ کوئی چوٹ آپ کو موجود نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, بٹ الارم بجے جا رہا ہے اینڈ یو آر انیبل ٹو سوئچ اٹ آف. تو اس کو ہم پھر کہتے ہیں کہ اب یہ بندہ کرونک انزائٹی کا شکار ہو گیا. جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ اپیرنٹلی کوئی خطرہ نہیں ہے, اس کے باوجود آپ کی باڈی ایک اسٹیٹ میں ہے, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ کوئی پچھلی زندگی کے کوئی ٹراماز ہو سکتے ہیں, یا کوئی ایسے ایکسپیرینسز ہو سکتے ہیں جس نے آپ کی باڈی کو جو ہے وہ ایک سرٹن ہائٹ آف انزائٹی پہ پہنچا دیا, اینڈ دین یو آر ناٹ ایبل ٹو کم بیک؟ کیا بچپن کے ٹراماز یا پھر اس وقت کی زندگی سے پچھلی زندگی کے کچھ ٹراماز جو ہیں وہ آپ کو افیکٹ کر سکتے ہیں, یا کوئی اور ریزنس ہو سکتے ہیں اگر ہم اس کو تھوڑا ایکسپلور کرنا چاہیں تو؟ لیٹس جسٹ بریک اٹ ڈاؤن انٹو نیچر ورسز نرچر. ٹھیک ہے, ایک تو ہے کہ جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو تھوڑا سا تو وہ سینسٹیوٹی انہیریٹ کرتے ہیں کہ بھائی نروس سسٹم ریگولیشن فار ایگزامپل کی کیا کیپیسٹی ہے ان کی. اوور ٹائم آپ کے جو لائف ایکسپیرینسز ہیں دے آر گوئنگ ٹو ڈیفینیٹلی شیپ کہ آپ انزائٹی کو ہینڈل کیسے کرتے ہیں. انفیکٹ سمون سیڈ دس کہ انزائٹی جو ایسا ایموشن ہے جو شاید پیوبرٹی کے بعد فیل ہوتا ہے بچوں کو. میں نے کہا نہیں, ایسی کوئی بات نہیں, چھوٹے بچوں کو بھی انزائٹی فیل ہوتی ہے. ایک شاید 2 سال کا بچہ آپ کو نہیں ورڈس میں نہیں سمجھا پائے گا, بٹ وہ روئے گا, جس کو ہم جیسے اکثر بچوں کو سیپریشن انزائٹی ہوتی ہے اسکول جاتے ہوئے, یا ماں سے دور ہو گئے, یا کوئی اسٹرینجر انزائٹی ہوتی ہے کہ کوئی کارپینٹر گھر پہ آیا ہوا ہے, تو 4 مہینے کا بچہ بھی دے سینس اٹ اینڈ دین دے آر گوئنگ ٹو کرائی اباؤٹ اٹ. کچھ بچے ویسے ہی زیادہ روتے ہیں تو ہم لیبل کر دیتے ہیں کہ ان کا بچہ ہر وقت روتا ہی رہتا ہے. ٹیمپرمنٹ از ڈیفینیٹلی دیر, کہ وہ زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں, کہ یہ ساری انزائٹی ان کو زیادہ فیل ہوتی ہے. پھر آئیڈیا از کہ ڈیڈ دا پیرنٹ کو ریگولیٹ ود دیم, ہولڈ اسپیس فار دیم, ہیلپ دیم فیل سیف. اگر اس نے نہیں سیفٹی فیل سیف کی اس وقت, دین اٹ ول بیکم an anxiety experience, and over time yes it is going to make them more anxious or less anxious. And then it of course ہماری اپنی جو لائف چوائسیز ہوتی ہیں, بیکاز ایک بچہ جو ہے جس کو ہم لوگ بہت زیادہ پش کر رہے ہیں کہ اچھے گریڈس لے کر آؤ, اچھے گریڈس لے کر آؤ, تو اس کے لیے اٹ بیکمز اے ویری اینکشیس افیئر کہ یار یہ ایگزامس کے اندر نمبر لانا از اے بگ ڈیل. اگر نہیں ہے تو میں خطرے میں ہوں, میرا سروائیول خطرے میں, میری بلانگنگنس خطرے میں. جو خطرے کا ایک وہ لیبل آ گیا نا اس کے اوپر, بس اس کو اس کی وجہ سے انزائٹی شروع ہو جائے گی. اگر کوئی بچہ ہے اس کو بہت زیادہ جج کیا جاتا ہے کہ یار یہ کیسے چلتا ہے, کیسے اٹھتا ہے, اس کی ناک ٹیڑھی ہے, اس کی آنکھیں ایسی ہیں, اس کو سوشل انزائٹی کا وہ شکار ہو سکتا ہے اوور ٹائم. سو دیر آر ڈفرنٹ کائنڈس آف انزائٹیز, اینڈ ڈپینڈنگ کہ ہماری لائف ایکسپیرینسز کیسے رہیں, آر دے سیف, ایم آئی سراؤنڈیڈ بائی سیف پیپل, کیا میں اپنے ایموشنس کو سیفلی ایکسپریس کر پاتا ہوں. اور اگر مجھے کبھی انزائٹی فیل ہوتی ہے, میں کسی سے شیئر کر سکتا ہوں, ماں باپ کے ساتھ یا بہن بھائیوں کے ساتھ یا ٹیچر کے ساتھ, اور وہ کس طرح سے اس کو رسپونڈ کرتے ہیں, کیا وہ اس کو مجھے ہیلپ کر سکتے ہیں. اگین فیلنگ سیف اگین کہ نہیں بیٹا کوئی بات نہیں, اٹس ناٹ اے ریئل خطرہ, ہم اس کو پروسیس کر سکتے ہیں ایکسرسائز کر کے, بریتھنگ کر کے. دوسری چیز ہے کہ ادھر ہماری لائف چوائسیز, جیسے اکثر ہوتا ہے کہ انزائٹی کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں دے ٹرائی ٹو کیپ دیم سیلف بزی, کہ یار مطلب وہ ان کا لگتا ہے ان کو یہ کوپنگ ہے کہ اس طرح سے میں پروسیس کر پاؤں گا زیادہ, اور وہ اس کی وجہ سے آپ سمجھے ورکاہولک بن گئے, پرفیکشنسٹ بن گئے, صبح سے شام 12-13 گھنٹے کام کریں. اٹ از اگین گوئنگ ٹو فیڈ ان ٹو اٹ, بیکاز اب آپ کو کیا ہو رہا ہے کہ بیکاز جن لوگوں کو انزائٹی ہوتی ہے وہ اسٹل نہیں بیٹھ سکتے, ان کو لگتا ہے ہم اسٹلنس از اگین ڈینجر, کیونکہ اسٹل کا مطلب ہے کہ یعنی کوئی خطرہ آئے گا تو میں بھاگ نہیں سکتا. اس وجہ سے دے فیل کہ اسٹلنس از ڈینجر, دے کانٹ سٹ اسٹل. بٹ وہ جو کر رہے ہیں اس کو کائنڈ آف لائک ٹو کوپ اٹ, اٹس ایڈنگ ٹو دیئر انزائٹی, اینکشیس لائف اسٹائل بن جاتا ہے. بالکل. دیکھیے کوئی ایونٹ ٹرامیٹک نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, اٹ از آفٹر دا ایونٹ ڈیڈ یو ہیو سپورٹ اینڈ ور یو ایبل ٹو کم ڈاؤن فرام ایکٹیویشن ٹو سیفٹی. اگر وہ نہیں ملا آپ کو بچپن میں, دین یس آپ کا پھر وہ آپ یو آر اسٹک ان دا ایکٹیویٹڈ اسٹیٹ. جیسے ہم بچوں کی کو ریگولیشن کی آپ بات کر رہی ہیں, تو کس طرح سے کو ریگولیٹ کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ ظاہر ایک چھوٹا بچہ ہے, وہ تو اس کو اس طرح سے نہیں وربلائز کر سکے گا نا کہ مجھے انزائٹی ہو رہی ہے یا مجھے یہ ہو رہا ہے. وہ کیا بولے گا اور پیرنٹس اس کو کیا سمجھیں اور کیا کس طرح اس کو ڈیل کریں؟ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ
2.5 साल का, क्योंकि हमारे तो कल्चर भी बहुत है ना, 18 महीने के बच्चे को बस स्कूल भेज दो. सो अब उस साइड उसको लैंग्वेज नहीं पता कि मुझे एंजाइटी फील हो रही है तो मैं कैसे समझाऊँ. वो क्या बोलेगा, मेरे पेट में दर्द हो रहा है. यस, राइट. या सर में दर्द हो रहा है, या मुझे नींद आ रही है. सो दीज आर फिजिकल सिम्टम्स, राइट. एंड चिल्ड्रन आर वेरी ट्यून टू देयर बॉडी क्यूज. उनको वो आपको ये समझा सकते हैं कि मेरे साथ अभी बॉडी में क्या हो रहा है. एंड एंजाइटी इज अ वेरी बॉडी बेस्ड इमोशन एज वेल. इट्स नॉट इन द माइंड, इट्स इन द बॉडी. सो वो आपको कह सकते हैं नहीं मामा मुझे हाथ में दर्द. आई नो अ चाइल्ड हु कॉन्स्टेंटली से मेरे दिल में दर्द हो रहा है. अच्छा, राइट. बिकॉज इट डिड फील लाइक दैट, क्योंकि जब सांस कम आ रहा होता है, ऑक्सीजन लो हो रही होती है, तो आपको सीने में दर्द होता है. सो दे विल से थिंग्स लाइक दीज. बट अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ क्या है, बहाना कर रहे हैं. स्कूल नहीं जाना है तो बहाना कर रहा है जी. इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग कि भाई स्कूल में क्या चीज़ है जो उसको घबराहट का बायस बन रही है, ये क्यों खतरा फील कर रहा है, ये क्यों सेफ फील नहीं करता स्कूल जाते हुए. सो दीज आर द थिंग्स जो कि पेरेंट्स को एक्सप्लोर करनी ज़रूरी है. गेट क्यूरियस अबाउट इट. तो अब आपने बच्चे को हेल्प कैसे करनी है, बाय रियली बॉडी बेस्ड एक्सरसाइजेस, कि आपने ब्रीदिंग करवाई, ग्राउंडिंग करवाई. एंड देन ऑफ कोर्स सॉल्विंग द एक्चुअल प्रॉब्लम, कि वो सेफ्टी, अगर फॉर एग्जांपल बुली है स्कूल के अंदर, इट्स अ रियल रीजन फॉर एंजाइटी. तो ये पता लगाए ना कि बच्चा अगर एंजाइटी फील कर रहा है तो अगर उसको स्कूल नहीं जाना एंड यू आर प्रेशराइजिंग देम, इट विल नॉट सॉल्व एनीथिंग. इट विल जस्ट एक्सेसपरेट, मतलब बढ़ा देगी उनकी एंजाइटी को. आप उनके साथ बैठे, एक सेफ स्पेस क्रिएट करें घर के अंदर, जहाँ पे आप उनसे बात कर रहे हैं, उनकी बात सुन रहे हैं बगैर जजमेंट के. क्या नहीं तुम तो इसलिए कर रहे हो ये, डोंट जज. आपको नहीं पता वो क्यों कर रहा है, वो रियल सिम्टम है. फिर उसको हेल्प किया आपने कि अच्छा चलो आई एम गोइंग टू हेल्प यू. अगर इफ दैट मीन्स कि वो बच्चा एक दिन छुट्टी कर लेगा, 2 दिन छुट्टी कर लेगा एंड इट मेक्स देम फील बेटर, गो अहेड. उनकी मेंटल हेल्थ इज मोर इम्पॉर्टेंट. एक आध दिन के अंदर नहीं भी गए स्कूल के अंदर, कोई हमारी अम्मा कहती थी कौन सा PhD प्रोग्राम कर रहे हैं वहाँ जाके, मतलब ठीक है कोई बात नहीं होगी, दे विल कैच अप, कुछ नहीं होता. पेरेंट्स नीड टू प्रायोरिटाइज कि जब बच्चा आपसे कम्युनिकेट करता है उसको शट डाउन नहीं करें, इमीडिएटली एड्रेस करें. एंड देन उसके बहुत सारे टूल्स होते हैं. आप ब्रीदिंग करें, उनके साथ बैठें, खेलें उनके साथ, ग्राउंडिंग करवाएं. आदत डाल दें बच्चों को ग्राउंडिंग करने की. तो जब कोई आता है मेरे पास एज अ न्यू पेशेंट, तो उसको हम पहली जो आदत डालते हैं ना वो है कि आप किसी कमरे में दाखिल हों तो पूरे कमरे का जायज़ा लें कि आप कहाँ बैठे हुए. ये 4 दीवारी है, ये आपका यहाँ पे एक लैंप रखा हुआ है, चीज़ें आपने नोट की, ये वहाँ पे वो दरवाज़ा है, दैट्स माई एग्जिट. वॉट यू आर डूइंग इज यू आर टेलिंग योर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, देयर इज नो डेंजर, आई एम सेफ हियर. ये आदत आप बच्चों को शुरू से डाल सकते हैं कि बेटा जहाँ भी जाओ उसका जायज़ा लो एंड टेल योरसेल्फ आई एम सेफ हियर, इट्स ओके. कभी कभार सिर्फ इतना कहना काफ़ी होता है. तो बच्चों को ये आदत डालें, लेकिन ये आदत ऐसी है कि बार बार रिपीट होगी. मुस्तकिल आप बच्चों को एहसास दिलाएं कि आई एम अ सेफ पर्सन, यू कैन कम एंड टॉक टू मी एनी टाइम. अच्छा, लेकिन अब जैसे आपने स्कूल की एग्जांपल देके समझाया है, तो इसमें ये भी तो एक डर होता है कि अगर एक दिन छुट्टी करवा दी और उसको और प्यार और मोहब्बत दे दी तो फिर तो वो अगले दिन स्कूल वैसे ही नहीं जाना चाहेगा, फिर वो एक हैबिट बन जाएगी. कोई भी बच्चा रेजिस्ट कर रहा है कोई चीज़ तो उसके बहुत रियल रीजंस होते हैं. वी हैव टू अंडरस्टैंड कि एक बच्चे के लिए कोई, हमें वो छोटी बात लग रही होगी कि वो मुझे हर दफ़ा पीछे बैठना पड़ता है. आपको लगा यार ये कौन सी बड़ी बात है, पीछे वाली बैक बेंच पे बैठ गए. हम तो हमेशा बैक बेंच पे बैठते थे, हमें तो बड़ा मजा आता. वी आर डिस्काउंटिंग देयर एक्सपीरियंस. पॉइंट इसको वो एंजाइटी किसी भी वजह से हो सकती है कि वो मैं जाता हूँ, वो क्लास चेंज करते हैं, वहाँ पे अंधेरा ज़्यादा है. उस बच्चे के लिए वो फियर बहुत रियल है. ठीक है, तो आपके पास चॉइसेस ये हैं कि यू वर्क विद द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, विद टीचर्स एंड विद एवरीवन एंड इंश्योर दैट योर चाइल्ड इज कंफर्टेबल एट द स्कूल. अगर वो कंफर्टेबल नहीं फील कर रहा, उसको मजीद पुश करने से, जिसको अक्सर लोग बहुत कंफ्यूज ये करते हैं, अच्छा एंजाइटी हो रही है उसको एक्सपोज करो, और ये स्कूल हमें बड़ा सिखाते हैं. नहीं वो बच्चे को सेपरेशन एंजाइटी हो रही है तो आप उसको और भेजें और सेपरेट रखें तो एंजाइटी दूर हो जाएगी. नो, दिस इज नॉट हाउ योर बॉडी वर्क्स. योर बॉडी नीड्स सेफ्टी. जी ठीक है, ज़बरदस्ती से तो कोई काम होगा ही नहीं. सो आपने ये करना है कि आपने वो सेफ इन्वायरमेंट क्रिएट करना है स्कूल के अंदर भी. अगर इफ रिक्वायर्स यू, स्पेशली छोटे बच्चों के साथ होता है, 2-2.5 साल के बच्चे हैं, सो आप जाएं एंड बिफ्रेंड द टीचर. आप उसके साथ बैठें. टीचर एंड द पेरेंट हैज़ टू वर्क टुगेदर. बच्चा सेफ कब फील करेगा, जब वो देखा कि ओ अच्छा माई पेरेंट ट्रस्ट दिस पर्सन जी एंड माई पेरेंट नोज दिस पर्सन जी. ठीक है, तो फिर उसको वो कनेक्शन होगा कि अच्छा ठीक है, आई कैन देन ट्रस्ट दिस पर्सन बाय वे ऑफ रिलेशन की, यार ये ठीक है, ये हम जानते हैं, बाय वे ऑफ एसोसिएशन. हमारे यहाँ क्या मसला हो रहा है कि अब 2 साल का 1.5 साल का बच्चा है, द पेरेंट ऑल्सो डजंट नो द टीचर. उसको भी नहीं पता नाम क्या है, इसका कहाँ से आई है, क्या पढ़ा है, कुछ नहीं पता आपको टीचर के बारे में. और आप एक्सपेक्टेड है कि बस आप बच्चे को छोड़ के आ जाए, गेट पे छोड़ के आ जाए, अंदर भी ना आए.
اور وہ جتنا شارٹر گڈ بائی ہوگا نا وہ بہتر ہوگا آپ کے بچے کے لیے, جلدی سے غائب ہو جائیں. ایکسٹریملی رانگ ایڈوائس, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ بچے کو یہ سکھا رہے ہیں کہ دے کانٹ ریلائی آن یو, یو آر دا سیف پرسن. اینڈ واٹ از دا اسکول ڈوئنگ, دے آر ٹرائنگ ٹو ڈسوسیٹ the child from their safe person and making the safe person untrustworthy. یہ چھوڑ کے چلے جائیں گے, غائب ہو جاتے ہیں. اتنی ریسرچ اویلیبل ہے تزئین اس وقت ہمارے پاس, جس کو ہم ریڈ شرٹنگ کہتے ہیں, کہ بھائی 6 سال سے پہلے تو بچے کو اسکول بھیجنا ہی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. اینڈ یہ میں نہیں کہہ رہی, بہت ساری ریسرچ, جرمن ریسرچ اس کے اوپر موجود ہے, اسٹینفورڈ کی ریسرچ اس کے اوپر موجود ہے, کہ آپ بچے کو ڈیلے کریں. کیوں ڈیلے کریں؟ تاکہ اس کے جو ایموشنل کیپیسٹی ہے, نروس سسٹم کیپیسٹی ہے, وہ کو ریگولیشن کے تھرو اسٹیبلش ہو سکے. 6 سال کا بچہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ اچھا بھائی ٹھیک ہے, یہ آپ کی ٹیچر ہیں اینڈ آئی ایم گوئنگ ٹو بی آئی بی بیک 3 hours 4 hours, وہ سمجھ جائے گا. 2 سال کا بچہ نہیں سمجھ سکتا. سو سم ٹائمز یو آلسو ہیو ٹو ہیو ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنس, کہ بھائی بچے کو پش کرنے سے, اور نہیں کہ اس کو روز اسکول سے ایکسپوز ہوگا تو یہ جو اس کا ڈر اور خوف ہے یہ ختم ہو جائے گا, نہیں ہوگا. ان کا یہ بہت ریشنل فیئر ہے, ان کا سیپریشن اینزائٹی از اے ریشنل فیئر, اٹ از ناٹ اے irrational fear, اس کو ہم فوبیا بھی کہتے ہیں. جیسے کلاسٹروفوبیا ہو گیا یا ہائٹ کا فوبیا ہو گیا, یہ بھی انزائٹی کی ہی کلمنیشنس ہوتے ہیں. مجھے کلاسٹروفوبیا ہے, کلوز اسپیسز پہ میری حالت خراب ہو جاتی ہے. سو اس کے لیے یہی کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایکسپوز کریں. اس سے کیا نہیں ہے میں نے, لیکن یہ کہ ہاؤ ٹرو از اٹ, یہ جو آپ نے ایکسپوجر تھراپی کی بات کی کہ آپ اپنے فیئرس کو جو ہے وہ سامنا کریں گے اور ان کو فیس کریں گے تو ٹھیک ہو جائے گا. ایکسپوجر تھراپی کے لیے یو نیڈ اے سیف پرسن, یوزلی تھراپسٹ, اینڈ دا ایکسپوجر تھراپی از ڈن ان اے ویری کنٹرولڈ اینڈ سیف انوائرمنٹ. ٹھیک ہے, جیسے ایک وہ روم ہوگا پراپر کلین فرام اینی ادر ٹریگرس, اس کے اندر جیسے کسی کو فار ایگزامپل ڈر ہے کاکروچ کا, ٹھیک ہے, تو اس کے اندر پھر وہ بہت ہی کنٹرولڈ, اس کے اندر آپ کو کاکروچ دکھائیں گے نہیں, وہ ایک کالا سا آبجیکٹ دکھائیں گے, وہ بالکل چھوٹا سا کوئی کالا اسپاٹ ہے, پھر چھوٹی سی کالی بال ہے کہ رول کر رہی ہے, تھوڑی موومنٹ ہے, وہ موجود ہے, تھراپسٹ موجود ہے, اینڈ وہ کانسٹنٹلی آپ کو کو ریگولیٹ کر رہا ہے کہ گراؤنڈ یور سیلف, بریتھ کریں. وہ دیکھے گا آپ کے سمٹمس مانیٹر کر رہا ہے کہ اوکے یہ دس از گیٹنگ انٹو ہائٹ, اینڈ فوراً سارا اسٹیمولائی ریموو کر دے گا. ٹھیک ہے. پھر وہ جا کے آپ کو صرف تصویریں دکھائیں گے. ٹھیک ہے, پھر وہ تصویروں سے آہستہ آہستہ پھر وہ آپ کو ایونچولی, مطلب I'm talking about 10-20 سیشنس کے بعد جا کے آپ کو اچھا ایکچوئل دیکھنے کو پڑے گا, اچھا یہ ہے دس از اے کاکروچ, اینڈ اوکے آئی کین سی اٹ. پھر وہ بھی ہوگا 4-5 دفعہ میں کہ کین یو ٹچ اٹ, ڈپینڈنگ کہ آپ کس حد تک اس کو لے کے جانا چاہتے ہیں. اٹس ویری سلو پروسیس. ٹھیک ہے, اینڈ اٹ ہیز ٹو بی ڈن ان اے کنٹینڈ انوائرمنٹ, اے سیف انوائرمنٹ, کہ آپ کو پتہ ہے آئی ایم سیف, یہ میرے ساتھ تھراپسٹ بیٹھا ہوئے, ایٹ اینی گیون ٹائم اف آئی ایم گیٹنگ ایکٹیویٹڈ, I'll be immediately take action, remove کر دیا جائے گا, I'll be safe again. Unfortunately کیا ہو رہا ہے کہ ایکسپوجر تھراپی کو لے کے اسکولس کیا کہتے ہیں, کس چیز کو, بچے کو گیٹ پہ چھوڑیں, خدا حافظ کریں, جائیں, یہ ایکسپوجر تھراپی ہے. This is not exposure therapy. The main thing which is missing is the co-regulation. Where is that safe person who's going to co-regulate the child? Which is why I said کہ the parents and teachers can work together with it, کہ بھائی پیرنٹ وہاں بیٹھا ہوا ہے, بچہ رو رہا ہے, پیرنٹ کو آپ ساتھ بٹھائیں, وہ کو ریگولیٹ کر رہا ہے, حق کر رہا ہے, پیار کر رہا ہے. جب بچہ کھیلنے لگے تھوڑی سی دیر کے لیے بے شک پیرنٹ اسٹیپس آؤٹ, اب پھر بچہ جلدی گھبرا رہا ہے, فوراً اسٹیپ بیک ان اگین, اینڈ دس ول کنٹینیو فار اے منتھ اور 2 میں بھی. جی اچھا, تب جا کے بچہ کو آئی ایم سیف ہیئر, مائی پیرنٹ ٹرسٹ دس پرسن, مائی پیرنٹ ٹرسٹ دس انوائرمنٹ, اور فیملیرٹی بھی بریڈ ہوگی. ٹھیک ہے, دس از ایکسپوجر تھراپی, ناٹ یہ کہ آپ نے بس وہ روزانہ اسکول زبردستی بھیج رہے ہیں ٹو سے کہ یہ ایکسپوجر تھراپی ہے. اچھا سمیرہ, مجھے یہ بتائے گا کہ ابھی جیسے میں نے اپنی کلاسٹروفوبیا کی یعنی تنگ جگہوں کی خوف کی جب میں نے بات کی, میرا ایک دفعہ ایک CT اسکین ہونا تھا, میں بڑا گئی اکیلے کروانے کے لیے, اور پھر مطلب وہ جیسے انہوں نے مجھے اندر ڈالنا شروع کیا, میں نے وہیں پہ شور مچا دی, انہوں نے کہا بی بی جائیے گھر سے کسی کو لے کے آئیے, آپ کام نہیں کریں گے اکیلے. سو دین آئی ریئلائز کہ یہ ایک جینوئن مسئلہ مجھے یہ ہو گیا ہے. کیوں ہے ایسا, یہ کیوں ہوتے ہیں, یہ ایگزیکٹلی انہیں انسیڈنٹس کی وجہ سے ہوتے ہیں, یا یہ کچھ اور بھی ہوتا ہے جو کلمنیٹ ہو جاتا ہے؟ اٹ کین بی مینی تھنگس, اٹ کین بی این انسیڈنٹ. اچھا ضروری نہیں کہ وہ یاد ہو, کیونکہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں 0 to 3 years کے اندر جب ہمارے ساتھ ہو رہی ہوتی ہیں, اس کی ہمیں کوئی بہت کلیئر میموری نہیں ہوتی, کیونکہ وہ لنگوسٹک میموری نہیں ہوتی ہماری اس وقت, سینسیشنل میموریز ہوتی ہیں, سینسری میموریز ہوتی ہیں 0 to 3 years میں, کہ اندھیرے میں یا کسی بند کبٹ کے اندر یا آنکھ مچولی کھیلتے ہوئے بند ہو گئے یا کچھ ہو گئے, وہ جو سینسز تھی نا کہ ایک آئی ایم کلوزڈ, آئی کانٹ اسکیپ, اینڈ ہارٹ پلپٹیشن ہو رہی ہے, ہارٹ ریٹ انکریز ہو گیا ہے, کولڈ سویٹس ہو رہے ہیں, وہ سب چیزیں. سو اب کیا ہوگا کہ later in life any sensory information which closely matches that can bring about that same feeling. Like for example for you it can be a CT scan machine, maybe like a small room کہ اس کا دروازہ نہیں کھل رہا,
بڑا بھی کمرہ ہو نا, دروازہ نہیں کھل رہا, اٹ کین میرا جو بیسٹ پینک اٹیک ہوا تھا وہ یہی ہوا تھا. ہم اسکاٹ لینڈ میں ایک ہوٹل میں تھے, 5ویں منزل پہ تھا وہ ہمارا کمرہ, اور ہم بیٹھے ہوئے مووی دیکھ رہے تھے. اچانک سے مجھے یہ ریئلائز ہوا کہ اس کمرے میں کوئی کھڑکی نہیں ہے, اور وہ گلاس کے پینلس تھے بڑے بڑے, وہ کھلتے نہیں تھے کیونکہ اوپر کا فلور تھا, وہ کھلتے نہیں تھے. میں نے کہا اس کمرے میں کوئی کھڑکی نہیں ہے. اینڈ دین مائی مائنڈ وینٹ انٹو اسپائرل, اور مجھے لٹرلی جو سمٹمس آئے تھے دے ور لائک کہ مجھے کوئی کارڈیک اریسٹ ہو رہا ہے. بہت شدید سینے میں تکلیف اور پیلپٹیشن ہوئی کہ مجھے پھر لے کر جو ہے وہ میرے ہسبینڈ اور بیٹی جو ہے مجھے باہر لے کر گئے, اور میں لٹرلی ٹھنڈ ہو رہی تھی اور میں باہر بیٹھی ہوئی تھی, یعنی ایمبولینس کال ہونے والی تھی, لیکن وہ تو جب باہر آ کے تھوڑی حالت بہتر ہوئی تو دین ریئلائز ہوا کہ اٹ واز اے پینک اٹیک. And this is something very amazing that you did, that you immediately went outside in the cold, because hum cold therapy kehte hain. Panic attack ke liye best hai. If you are having a panic attack, step out in freezing cold temperatures and it will come down immediately. اچھا کیوں؟ It gives you a sensory shock. Immediate like ٹھنڈا پانی منہ پہ ڈالنا یا اپنی گردن کے اوپر ٹھنڈا پانی رکھنا. These are some of the techniques جو انزائٹی کے لیے بہترین ہے. Because as I said, you can't think your way through it. آپ اس وقت بیٹھ کے جرنل لے کے نہیں بیٹھیں گے کہ مجھے انزائٹی کیوں ہو رہی ہے, کیسے ہو رہی ہے, ٹریگر کا کیا ہوا تھا. اس سے بڑھے گی, کم نہیں ہوگی. بالکل. سو انزائٹی کو کم کرنے کی جو ٹیکنیکس ہوتی ہیں بہت باڈی بیسڈ ہوتی ہیں, which is why somatic therapy works best when it comes to anxiety treatment. ایک ہمارا ڈسکشن ہو رہا تھا جنرلی, تو اس میں کہتی ہے آج کل کے بچوں کو بہت زیادہ انزائٹی ہو رہی ہے. آج کل کے بچوں کو کیا, ہمارے جنریشن کو بھی تو یہ ایشوز ہیں, ہمیں بھی تو, مجھے اپنے جیسے میں اپنا بتا رہی ہوں اسی طرح سے بہت سارے اور لوگ ہیں ان کو بھی کوئی نہ کوئی ایسے ایشوز ہیں. کیا واقعی بچوں میں زیادہ ہو رہی ہے یا ان جنرل زیادہ ہو رہی ہے؟ یہ پرانے زمانے میں جو بومرس کی اگر ہم ایگزامپل لیتے ہیں, بومرس کو بھی انزائٹی ہوتی تھی, بٹ ڈفرینس یہ تھا کہ ایک تو ان کے پاس لینگویج نہیں تھی ٹو ایکسپریس اٹ کہ ہمیں کیا ہو رہا ہے. وہ کہیں گے یار بس یہ ہارٹ پیشنٹ ہو گئے اور ان کو نا آئی بی ایس اور گیس رہتی ہے. آئی کین ٹیل میرے ابا کو بہت رہتی تھیں, تو اب مجھے سمجھ میں آتا ہے, اب اتنے سالوں کے بعد سمجھ میں آتا ہے کہ بیچارے کو مے بی ہی واز اینشیس بیکاز آف سرٹن تھنگس. یس. تو ان کی یہ تھا, دیر وے واز کائنڈ آف ریپریشن, ہر چیز ریپریس تھی ان کی, رائٹ. پھر ملینیلس آئے. ملینیلس نو, دے آر اویئر, دے نو دا وائز, بٹ دیٹس اٹ. آگے کیا کرنا ہے, پروسیس کیسے کرنا ہے اس کو, دے ڈونٹ نو. وہ اس سائیکل میں اسٹک ہو جاتے ہیں آ کے. دین دیر از اے جین زی جس کی ہم بات کرتے ہیں, اور بولتے ہیں بھائی ان کو تو زیادہ ہی انزائٹی ہوتی ہے, ہر وقت اینکشیس رہتے ہیں, اور پھر ٹراما ہر چیز پہ ٹراما ہو جاتا ہے ان کو. دا تھنگ از دیٹ ایک تو دے ہیو دا لینگویج, سو دے آر یوزنگ اٹ, وربلائز کر رہے ہیں, وربلائزنگ اٹ, بٹ آلسو دیر اینزائٹی از ڈفرنٹ. اب وہ ان کے پاس لینگویج بھی ہے, ٹولس بھی ہیں, بٹ دے آر اوور اسٹیمولیٹڈ. شارٹس ہیں ہر طرف, اور ہر طرف ریلیں چل رہی ہیں, اینڈ یو نو دیر سو مچ اینڈ آلسو دا گلوبل اس وقت جو چل رہا ہے, اینڈ یو نو دا آن سلاٹ آف انفارمیشن دیٹ وی ہیو. ہیومنس آر ناٹ سپوز ٹو ہیو دیٹ کائنڈ آف انفارمیشن بائی دا وے, رائٹ. پرانے زمانے کی اگر ہم ایگزامپل لے لیں 10,000 سال پہلے, آپ کو نہیں پتا ہوگا کہ ولیج 50 میل دور بھی کوئی ولیج ہے, وہاں کیا ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. سو ہمارا جو مینٹل لوڈ تھا وہ دیٹ واز لمیٹڈ ٹو اے کمیونٹی اور ٹو آر فیملی. فیملی کا خیال رکھنا ہے, کمیونٹی کا خیال رکھنا ہے. اب ناؤ وی آر ایکسپوز ٹو آل آف دس سسٹمک آپریشن کہ بھائی پوری دنیا میں اس وقت کیا چل رہا ہے, مسلمانوں کے ساتھ کیا چل رہا ہے. اینڈ آف کورس دیٹ از ایڈنگ ٹو آر وریز اینڈ کنسرنز اینڈ فیئرس, فیئر فار آر سیفٹی. ابھی ہم لوگ کچھ دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ بھائی should we even invest any more in assets and properties, should we keep ourselves liquid. ایسا تو نہیں ہے کہ ابھی کہیں جنگ شروع ہو جائے گی, بھاگنا پڑ جائے گا. So imagine اس state میں رہنا constant anxiety. Of course anxiety is through the roof. So stimulation, right, in this آج کے دور کی اگر ہم بات کرتے ہیں, بہت زیادہ stimulus موجود ہیں to cause that anxiety. So yes, anxiety ایک تو بڑی بھی ہے, اور اب کیونکہ وربلائز بھی کر سکتے ہیں تو ہم اس کے بارے میں سن بھی زیادہ رہے ہیں, بٹ اٹس اے گڈ تھنگ, رائٹ. ایٹ لیسٹ اویئرنیس ہے, اینڈ ٹولس بھی ہیں. جین زی تو بہت آرام سے استعمال بھی کرتی ہے, رائٹ. دے نو گراؤنڈنگ, دے نو بریدنگ, دے نو ایکسرسائزنگ, وہ اسٹریچ بھی کرتے ہیں. ملینیلس جو ہیں اگین ابھی بھی تھوڑا سا ٹیبو ہے اراؤنڈ گیٹنگ ہیلپ. وہ کرونک ہو چکے ہیں, وہ کرونک بھی ہیں اگین, ایگزیکٹلی وہ ہیبیچول ہو چکے ہیں. مطلب انہوں نے لائف اسٹائل ہی بنا لیا نا اس کو, وہ انزائٹی ایز اے لائف اسٹائل سمجھ لیں اس کو. ان کو لگتا ہے ہم تو ایسے ہی آپریٹ کرتے ہیں, ہم تو ایسے ہی چلتے ہیں, اور اینکشیس نہیں ہوں گے تو کام کیسے ہوں گے ہمارے باقی سارے. سو اٹ بیکمز اے لائف اسٹائل, اور اس کو انہوں نے اڈاپٹ کر لیا, ہیبیچول ہو گئے, نارملائز کر لیا اس کو, وچ از اے بیڈ تھنگ, بیکاز ابھی وہ اس کو نہیں کر رہے ہیں پروسیس. اینڈ جیسے ڈاکٹر کپور ماٹے کہتے ہیں کہ یو نو وین یو ڈونٹ پروسیس اٹ ایونچولی اٹ ول اپیئر ان یور باڈی ایز النس. بالکل, بیماریوں کی صورت میں پھر ظاہر ہوگی. ابھی ریسنٹلی میں بیٹھی ہوئی تھی اور ہم لوگ فرینڈس کے ساتھ بات کر رہے تھے کہ اتنی زیادہ ینگ ڈیتھس, لائک پیپل ان دیئر 40s اینڈ ارلی 50s, ان کی ڈیتھس ہو رہی ہیں. کینسر سب سے بڑا ریزن ہے, دوسرا ریزن ہارٹ النیسز ہیں, اور آٹو امیون کی جو ڈیزیزز ہوتے ہیں. آٹو امیون میں چلیں ڈیتھس ایز سچ نہیں آپ کو نظر آ رہی ہوتی, لیکن آپ کو وہ نارمل الرجیز, دس از اے ویری ریئل, یہ چیزیں ہو رہی ہیں. ہم اس کو
बेचारे आजकल के बच्चों को जो है वो बदनाम कर देते हैं, लेकिन थिंग्स हैव बीन देयर डेफिनेटली. So one thing is death, कि अभी and heart attack is by the way the leading cause of deaths in the millennial की अगर हम बात कर लेते हैं young deaths की, and of course then the second would be the cancer, and both are rooted in autoimmune disorders by the way. Autoimmune disorders lead to these eventual outcomes. And एक चीज़ हमने ये बात की कि चलें एक तो डेथ हो गई, देन द अदर थिंग इज लाइफ स्टाइल कितना डिटोरिएट हो रहा है आपका, कि यू नो आप ये नहीं खा सकते, ये नहीं खा सकते, यू हैव टू कॉन्स्टेंटली लाइक योर ये खाते हैं, लैक्टोज इंटॉलरेंस हैज बिकम सो कॉमन, फटीग में रह रहे हैं, मतलब हिम्मत ही नहीं है कुछ करने की, प्लान्स बनाते हैं जिम जाएंगे, कभी जिम नहीं जा रहे, तो वो एक अलग एंजाइटी आपकी उसके रिलेटेड चल रही है. सो यस मतलब यू नो ये बॉडी पेन्स, फाइब्रोमाइल्जिया, फिर MS, ये सारी जो डिजीजेज अब हम लोग देख रहे हैं इतनी ज़्यादा ऑनस्लॉट, इट इज़ रूटेड इन स्ट्रेस एंड एंजाइटी. आप नहीं उसको आपने क्रॉनिक बना लिया, योर बॉडी इज गोइंग टू प्रोटेस्ट, इज गोइंग टू रेजिस्ट इवेंचुअली. इट्स जस्ट आस्किंग यू टू पे अटेंशन. एंड बाय द वे दिस इज एग्जैक्टली व्हाट एंजाइटीज रोल इज. इट इज आस्किंग यू टू पे अटेंशन. कुछ गड़बड़ है ठीक करो, लेकिन आप उसे भाग रहे हैं या आपने उसी को लाइफस्टाइल बना लिया कि नहीं मैं तो हूँ ऐसा, तो ऑफ कोर्स इट इज गोइंग टू स्टार्ट अफेक्टिंग योर बॉडी. अच्छा समीरा, हम जैसे कोपिंग मैकेनिज्म की बात करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर हम इतने अरसे से अगर एंजाइटी के साथ कोई बंदा ज़िंदगी गुजार रहा है तो उसके कुछ कोपिंग मैकेनिज्म्स हो गए होंगे. जैसे हम ये बच्चों में देखते हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात कुछ बच्चों को एक लेबल लग रहा होता है कि ये रूड हैं, या ये ऐसे नहीं करते, या ये वैसे करते हैं, और सबसे बड़ा सलाम नहीं करते हैं फॉर एग्जाम्पल. सो क्या ये सॉर्ट ऑफ उनका एक कोपिंग मैकेनिज्म हो सकता है, क्योंकि उनको कुछ एंजाइटी, कुछ ट्रिगर हो रहा हो, वो एंशियस हो रहे हो, और वो फिर इस तरह से एज अ कोपिंग मैकेनिज्म ये कर रहे हो, और हम उसको अंडरस्टैंड करने के बजाय एक डायरेक्ट लेबल उनके ऊपर लगा रहे हैं कि ये ऐसा नहीं करते, या ये ऐसे करते हैं, ये खामोश रहते हैं. सो हाउ कैन वी लाइक रिकग्नाइज सच थिंग्स, और हम किस तरह से बेहतर इसको कर सकते हैं ऐसी सिचुएशन को. एंजाइटी इज़ नॉट योर एनिमी, आपका दुश्मन नहीं है, ठीक है. सो बहुत हेल्पफुल इमोशन है. इनफैक्ट परफॉर्मेंस के जैसे हमने बात की कि वो मोटिवेट करता है आपको. स्ट्रेंजर एंजाइटी एक्सट्रीमली हेल्पफुल बिहेवियर. भैया आप ये क्यों चाहेंगे कि आपका बच्चा जाके स्ट्रेंजर से बातें करना शुरू कर दे, उसे मिठाइयाँ लेना शुरू कर दे और बिल्कुल जाके चम्मी हो जाए, यू नो स्टार्ट बीइंग विद देयर फ्रेंड्स. यू डोंट वांट दैट टू हैपन. आपको तो है कि भाई बच्चे के अंदर थोड़ा सा डर खौफ होना चाहिए. इनफैक्ट वन ऑफ द थिंग्स कि यू नो एज अ पेरेंट कोच समटाइम्स मेरे पास ये पेरेंट्स आके ये कह रहे होते हैं कि भाई हमें बड़ा मुश्किल होता है, हमारा बच्चा जाके किसी भी स्ट्रेंजर के साथ खड़ा हो जाता है. इट्स वेरी डेंजरस, मतलब दे आर पुटिंग देमसेल्व्स इन डेंजर, राइट. सो स्ट्रेंजर एंजाइटी इज वन वे द नेचर प्रोटेक्ट्स द चिल्ड्रन, कि भाई ये अनफेमिलियर बंदा है, इसको आप नहीं ट्रस्ट कर सकते, इसके पास आपको नहीं जाना चाहिए. इट्स अ गुड थिंग. अब आप उसको ओवरकम करना चाह रहे हैं, नहीं जाओ इनको हक करो, इनसे प्यार करो. अब बच्चा नहीं करना चाह रहा, तो आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, अब उसकी जो नेचुरल बॉडी सेफ्टी मैकेनिज्म है उसको ओवरराइड कर रहे हैं, विच इज़ वेरी वेरी अनहेल्पफुल. इनफैक्ट क्या होगा कि अगर आप कॉन्स्टेंटली ये करेंगे तो बच्चा कहेगा कि अच्छा मे बी मुझे अपनी बॉडी क्यूज पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, राइट. जो बड़े कह रहे हैं बस करते जाओ. यू नो अ रेड फ्लैग जिसको हम कहते हैं ना, ओबीडियंस, ब्लाइंड ओबीडियंस ऑफ अ चाइल्ड एक्चुअली पुट्स देम एट द रिस्क ऑफ अब्यूज. अच्छा, क्योंकि अगर बच्चा बहुत बड़ों की हाँ में हाँ मिलाता है और किसी भी बड़े की हाँ में हाँ मिला देता है, वो तो फिर किसी भी स्ट्रेंजर के हाथों शिकार हो सकता है. तो ये हमें समझने की ज़रूरत है कि एंजाइटी इज़ अ प्रोटेक्टिव इमोशन. अगर बच्चा जो है वो सोशल एंजाइटी में नहीं जाना चाह रहा, इसका मतलब है कि वो अभी सेफ नहीं फील कर रहा. एज अ पर्सन, फॉर एग्जाम्पल मैं किसी बच्चे के साथ बैठी हूँ, ठीक है, और वो बच्चा मुझे नहीं जानता, तो एज अ अडल्ट ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू अंडरस्टैंड कि भाई आई एम अ स्ट्रेंजर. वो बच्चा अगर मेरे पास नहीं आ रहा, इट्स अ गुड हेल्दी बिहेवियर, उसको मैं पर्सनलाइज नहीं करूँ कि ओ माई गॉड कितना रूड बच्चा है तुम्हारा, बदतमीज बच्चा, सलाम भी नहीं किया, आके प्यार भी नहीं किया मुझे. यू नो why am I making it about myself? बच्चे का प्रॉब्लम नहीं है, इट्स अ कम्प्लीटली अडल्ट प्रॉब्लम कि भाई आप इतने सेंसिटिव क्यों हो रहे हैं इस मामले में. वो बच्चा तो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है एज नेचर इंटेंडेड. एंड पेरेंट्स को इस चीज़ को नर्चर करने की ज़रूरत है, इसको दबाने की या फिक्स करने की ज़रूरत नहीं है. दिस इज़ नॉट अ काइंड ऑफ एंजाइटी दैट यू नीड टू फिक्स. इसको तो आप एक्नॉलेज करेंगे कि भाई, और प्रोटेक्ट करें कि भाई मेरा बच्चा इज़ फीलिंग एंशियस राइट नाउ एंड आई डोंट थिंक आई नीड टू पुश इट. और आप भी उसके ऊपर पुश नहीं करें अपने आप को. हम जब ये बातें कर रहे हैं कि एंजाइटी के ऊपर सारा हमारा डिस्कशन चल रहा है, हम सब इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो साथ साथ जो है एक और वर्ड बहुत कॉमनली इस्तेमाल होता है जब हम मेंटल कंडीशंस की बात करते हैं, डिप्रेशन. तो क्या एंजाइटी और डिप्रेशन लिंक्ड होते हैं या इनमें कोई फ़र्क होता है? एंजाइटी इज़ एन एक्टिविटी, हाइपर एक्टिवेशन जिसको हम कहते हैं. तो इसको अगर हम इस तरह से समझें कि आपकी एक विंडो है, लाइक यू नो एक विंडो ऑफ टॉलरेंस समझ लें, जिसके अंदर हम बिल्कुल आराम से होते हैं, सोशल
ہم بیٹھے ہوئے ہیں بات کر رہے ہیں, وی آر فیلنگ سیف, رائٹ, سو دیٹس وائی وی کین آپریٹ ایزیلی. اگر کوئی اچانک سے تھریٹ فیل ہوگی, الارم کوئی کہ یو نو فائر الارم فار ایگزامپل بجنا شروع ہو جاتا ہے, دین ول ناٹ بی سٹنگ ہیئر لائک دس, رائٹ, ول بی سڈنلی آن آر فیٹ, جلدی سے چیزیں سمیٹیں گے, دیکھیں گے بھائی سیفٹی کہاں ہے, دروازہ کدھر ہے, پولیس کو فون کرنا ہے, واٹ ایور ایکشن وی نیڈ ٹو ٹیک, رائٹ, امیجلی ایڈرینل رش ہوگا. ناؤ دس از اینزائٹی, اینکشیس, اسٹریس وچ کیپس یو ہائپر ایکٹیویٹڈ, ٹھیک ہے. اب فرض کریں کہ یہ نہیں ہو, یہ سائیکل کمپلیٹ نہیں ہوا, بندہ بھاگا تو صحیح لیکن وہ دے آر اسٹل اینکشیس, دے اسٹل ڈونٹ فیل سیف. یار یہ تو کبھی بھی ہو سکتا ہے, میں کبھی بھی کہیں بھی جاؤں گا نا تو مجھے یہی ہو جائے گا, اینڈ یو نو آئی جسٹ کانٹ ہینڈل اٹ, اینڈ آئی کوڈ ناٹ ہینڈل اٹ, اینڈ آئی گاٹ ہرٹ, مے بی دے گاٹ ہرٹ ایز ویل, جس کو ہم کہتے ہیں دین پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر, رائٹ, اس کو PTSD ہو گیا. اگین اگر اس کو وہاں سپورٹ مل گئی تو نہیں ہوگا, لیکن اگر اس کو سپورٹ نہیں ملی اینڈ نو ون واز دیئر ٹو کو ریگولیٹ, اور دے دیم سیلفز ڈڈ ناٹ نو ہاؤ ٹو ریگولیٹ دیئر ایموشنز اینڈ نروس سسٹم, they are going to stay stuck in anxiety. Oh my god, رات کو نیند نہیں آ رہی, صبح بھی پینک میں اٹھ رہے ہیں کہ یو نو ہاتھ پیر ابھی بھی پھولے ہوئے ہیں. پرابلم کیا ہوتی ہے, ہائپر ایکٹیویشن, برین از ایکسپینڈنگ اے لاٹ آف انرجی. مطلب آپ کو ہائپر ویجیلنس میں رکھنے کے لیے کہ آپ کانسٹنٹلی دیکھ رہے ہیں ادھر ادھر, خطرہ تو نہیں آنے والا, میں کہاں ہوں, کیا ہے, سب ٹھیک ہیں, فون کر رہے ہیں, آپ ٹھیک ہیں, سب لوگ ٹھیک ہیں, صبح سب لوگ سانس لیتے ہوئے اٹھیں گے نہیں, مطلب ایک عجیب کیفیت ہو جاتی ہے. آپ اسپیشلی اس طرح کا کوئی لائف تھریٹننگ ایونٹ جب ہوتا ہے, 1 دن 2 دن 3 دن, کتنے دن آپ اس طرح سے ہائپر ویجیلنٹ میں گزار سکتے ہیں؟ نہیں گزار سکتے, بیکاز اتنی انرجی چاہیے اس کے لیے, وہ انرجی آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہے. سو ایونچولی واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن از دیٹ یور برین از گوئنگ ٹو ڈیسائڈ کہ اوکے آئی نیڈ ٹو شٹ ڈاؤن, آئی کانٹ ہینڈل دس اینی مور, اینڈ دیٹ از واٹ وی کال فریز. ٹھیک ہے, کہ اب وہ فائٹ فلائٹ رہتے رہتے ہم اتنا تھک گئے, ایگزاسشن, ٹائرڈنس, ایبسولوٹ لائک یو نو ایموشنس کو ڈسوسیٹ کر دیں. دیٹ از دا اونلی وے آؤٹ, برین کو ہی لگتا ہے, رائٹ, اینڈ دین یو گو انٹو ڈپریشن. ڈپریشن از بیسکلی کرونک فریز. اچھا, کہ آپ کانسٹنٹلی فریز میں آپ چلے گئے, یو ڈونٹ وانٹ ٹو فیل, یو ڈونٹ وانٹ ٹو یو نو فیل یور ایموشنز اینی مور, بیکاز وہ اتنے زیادہ انرجی انٹینسو تھے دیٹ یو جسٹ ڈونٹ ہیو دیٹ ان یو اینی مور, جس کو ہم ڈپریشن کہتے ہیں. سو یہ ایکچولی دیکھا جائے تو آن ایبسلوٹ ٹو اینڈس آف اے کنٹینیوم, کہ اینزائٹی از ہائپر ایکٹیویشن اینڈ ڈپریشن از ہائپو اراؤزل, جس کو ہم کہتے ہیں. بالکل اس میں آپ چلے گئے, don't want to do anything anymore. Anxiety on the other hand makes you do things constantly, even if it is just sitting still and thinking, but you're constantly you know doing something. Depression is not that. Depression is just okay, I'm done. یعنی کہ اب کوئی امید نہیں ہے یا کچھ وہ نہیں. Hopelessness is also there, tiredness, fatigue, just you know, but there a lot of people have functional freeze. They're still operating, right, but they can't feel. They don't feel joy in everything. They are not feeling the vitality in everything. They can't engage. اور وہ انگیج کر بھی رہے ہیں تو یو نو سپرفیشل ہے, نہیں ہے, آؤٹر باڈی ایکسپیرینس جیسے نہیں ہوتا, زومبی سلیپ واکنگ تھرو لائف. دے آر اسٹل alive, right, they're still اپنے روٹین کے کام کر رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, لوگوں سے مل رہے ہیں, exactly. اس کو فنکشنل فریز کہہ لیں یا فنکشنل ڈپریشن کہہ لیں. اس طرح سے فنکشنل اینزائٹی بھی ہوتی ہے, ہائی پرفارمنس اینزائٹی اس کو ہم کہتے ہیں, رائٹ, کہ وہ لوگ کر رہے ہیں بلکہ کہتے ہیں ہم اینزائٹی کے اندر بیسٹ پرفارم کرتے ہیں, رائٹ. سو پیپل میک تھنگس لائک دیٹ ورک فار دیم, بٹ از اٹ ہیلدی فار یو, دیٹ از اے کوشچن. جب ہم انزائٹی یا ڈپریشن ہم ان سب کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو ایک پوائنٹ جو ہے وہ ہر جگہ ریز ہوتا ہے اور اکثر کہا جاتا ہے کہ یہ دین سے دوری کا نتیجہ ہے, آپ کا فیتھ اسٹرانگ نہیں ہے اور آپ جو ہیں وہ اللہ سے دور ہیں, اس لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اس میں کتنی سچائی ہے, کیا یہ ایسا ہوتا ہے؟ دیر از نو سمپل آنسر ٹو دس, بٹ اف آئی ہیو ٹو سے دین یس, بٹ ناٹ ان اے گلٹ بیسڈ وے. ہمارے یہاں اس کو ایز اے گلٹی کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ نو تم دین سے دور ہو, تم نماز نہیں پڑھتے, تم ہی نہیں پڑھتے. بٹ پوائنٹ از بیسکلی جب ہم دین سے دوری کی بات کرتے ہیں, ناٹ ایوری ون از اے مسلم, ایوری ون ہیز ڈفرنٹ وے آف یو نو ایکسرسائزنگ دیئر فیتھ ایز ویل. سو اٹس ناٹ جسٹ نماز اور قرآن. لیکن جب ہم ایک بگ پکچر کی بات کرتے ہیں, ہولسٹک ویلنس کی بات کرتے ہیں, تو اس کے اندر ہمیں 4 ڈومینس ہیں, ٹھیک ہے. ایک آپ کے فزیکل ویلنس, ایک ہے آپ کی مینٹل ویلنس, ایک ہے ایموشنل ویلنس, اینڈ پھر آپ کی ہے اسپرچل ویلنس. سو آل آف دیز 4 جو 4 ایریاز ہیں, ان چاروں کے اندر آپ کی ویلنس ضروری ہے ٹو یو نو ہیو اے گڈ لائف ان شاء اللہ, مطلب ٹو ہیو اے ہیلدی لائف اسٹائل. تو اسپرچل از اے ویری بگ پارٹ آف اٹ. دین سے دوری کی جب ہم بات کرتے ہیں تو نارملی ہم اس کو ایز اے ویپنائز کر کے بات کر رہے ہوتے ہیں, بٹ اس کو ویپنائز کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اٹس جسٹ اے فیکٹ آف لائف کہ جب آپ یو نو جب ہم اللہ کے اوپر توکل کرتے ہیں تو ہم بہت ساری چیزوں کا یو نو
چیزوں سے دستبردار ہو جاتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے یہ میرے کنٹرول سے باہر ہے, میں اس کی میں رسپانسبلٹی نہیں لے سکتی. تو وہاں پہ آپ کو ایک تھوڑا سا اٹ گیوز یور باڈی اے لٹل بٹ آف اسپیس ٹو ریلیکس کہ ٹھیک ہے یار یہ معاملات ہم اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں. بالکل صحیح ہے. تو وہاں پر دیٹ ریئلی ہیلپس کہ آپ کا نروس سسٹم ہیز سم اسپیس ٹو بریتھ کہ اوکے there is a bigger power out there. Allah Ta'ala is there to take care of things. And whatever faith the person belongs to, whatever way they exercise their faith, they can let go for a few things. یہ میں ہر چیز, اور ہمیں ایز اے مسلمان ہمیں ریئلائز بھی کرنے کی ضرورت ہے کہ بھائی فری ول ہے لیکن لمیٹڈ فری ول ہے, ہر چیز ہم نہیں کنٹرول کر سکتے. کہتے ہیں نا کہ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو سکتے ہو, دونوں ٹانگیں تو نہیں اٹھا سکتے. دیر از اسٹل لمیٹیشنز ٹو یور فری ول. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا چیز میں کنٹرول کر سکتا ہوں, کیا چیز میں کنٹرول نہیں کر سکتا. کچھ چیزیں مجھے اللہ پہ چھوڑ دینے کی ضرورت ہے. اینڈ وہاں پہ یس فیتھ اینڈ اسپرچولیزم کمز ان کہ یہاں پر یو کین فائنڈ دیٹ پیس اینڈ ریلیکسیشن, اینڈ یہ بھی ضروری ہے کچھ چیزوں کو لیٹ گو کرنے کے لیے. ایک تو یہ بات آپ نے جو کہی, اور دوسرا اس کا یہ ایک سارٹ آف ایک سائیکل والی سچویشن بھی ہو جاتی ہے نا. جیسے نماز پڑھنے کی مثال کے طور پہ جب بات ہو رہی ہوتی ہے تو جب اکثر لوگوں سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی سچویشن دیکھ کے لگتا ہے کہ وہ کائنڈ آف قاصر ہیں اس روٹین میں جانے سے, ان سے نہیں ہو پا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, سو ہم اس کو جج کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا اس لیے یہ کچھ ہو رہا ہے. لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزیں, کچھ مینٹل روڈ بلاکس ہیں. جیسے کہ ہم ایگزامپل لیتے ہیں کہ ہم بات کرتے ہیں کہ جب جو مائنڈ لیس اسکرولنگ ہے کہ ریل آفٹر ریل اینڈ ٹک ٹاک آفٹر ٹک ٹاک جو بات دیکھ رہے ہیں, اینڈ دیٹ از افیکٹنگ یور برین, اور اس لیے آپ کا برین جو ہے وہ ایک اینشیس اسٹیٹ میں ہے. پر ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ because of your brain is in a certain state, so sort of اس سے escape کے لیے شاید وہ mindless scrolling ہو رہی ہو. It's a process, ٹھیک ہے, and it's kind of like I would say it's like a step wise process. ایک step then second step and they're all related, but you can't jump ahead. That's very important. جو ہم anxiety کی بات کرتے ہیں, and by the way anxiety is one of the first emotions, first things that we work on. Because it's very recognizable, right? لوگ آتے ہیں کہ یار میں I am anxious, I am stressed. At least they can recognize that. So جب وہ آتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کو ایڈریس کرتے ہیں باڈی لیول, which is where the جب ہم holistic health کی ہم نے بات کی تھی, where the physical wellness comes in. کہ سب سے پہلے تو آپ نوٹس کریں کہ بھائی سینسیشنس کیا ہیں باڈی کے اندر, اس کو ریکگنائز کیسے کرنا ہے کہ اچھا انزائٹی میری گٹ میں فیل ہوتی ہے, بٹرفلائز ان دا ٹمی فیل ہوتے ہیں, ہارٹ ریس ہو رہا ہوتا ہے, سر میں درد ہو رہا ہوتا ہے, مائگرینس, ٹینشن, ہیڈ ایکس شروع ہو جاتے ہیں, رائٹ. سو مینی تھنگ وچ آر ریلیٹڈ ٹو یور دیٹ. پہلے تو اس کو ریکگنائز کرنے کی ضرورت ہے, دیٹ اسٹیپ نمبر 1. پھر آپ آتے ہیں کہ اچھا چلو ٹھیک ہے یہ ہم نے ایڈریس کیا تھرو آل دا ٹولس, بریدنگ, گراؤنڈنگ, ایوری تھنگ. دین وی کم ٹو اوکے ایموشنل ویلنس کی بات کرتے ہیں کہ بھائی ہیو یو بین سپریسنگ ایموشنز اینڈ فیلنگس فار اے ویری لانگ ٹائم. اس کو ہم نے کیسے ریسٹور کرنا ہے. اسٹارٹ فیلنگ یور فیلنگس, سٹ ود یور فیلنگس. پھر آتا ہے مینٹل, یعنی دا تھاٹ پروسیسز. تھاٹ پروسیس کو کیوں ہم نے بعد میں رکھا ہوا ہے, بیکاز ریمبر کہ تھاٹ کین انکریز دا انزائٹی. تو وی کانٹ جسٹ جمپ آن دا تھاٹ بفور وی کیٹر ٹو اٹ آن باڈی لیول. پھر آپ تھاٹ پروسیس کے اوپر گئے کہ اچھا بھائی اس کو تھاٹس کو ہم نے کیسے سمجھنا ہے کہ یار کیونکہ سے یہ تھاٹ آ رہی ہے, تھاٹ جا رہی ہے, آئی ڈونٹ ہیو ٹو ایکٹ آن اٹ, اور دا تھاٹ ڈزنٹ ہیو ٹو موٹیویٹ می ٹو ڈو سم تھنگ, آئی ہیو دا چوائس. ایجنسی اسٹیبلش کری. فورتھ اسٹیپ از دین دا اسپرچل ڈومین. ٹھیک ہے, رائٹ. اب ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے کہ وی آر جمپنگ دا گن, وی کانسٹنٹلی کہ نہیں بس جاؤ قرآن اٹھاؤ, نماز پڑھو, یہ مسئلہ ہے تمہارا. اسکپنگ آل دی اسٹیپس کہ پہلے اس نے باڈی لیول پہ اس کو ایڈریس کرنا ہے, پھر اس کو ایموشنل لیول پہ ایڈریس کرنا ہے, پھر اس کو مینٹل لیول پہ ایڈریس کرنا ہے, پھر وہ بندہ اٹھ کے کھڑا ہو پائے گا اینڈ ول بی ایبل ٹو بی کنسسٹنٹ ود دا نماز اینڈ ود دا روزہ اینڈ ود دا قرآن اینڈ ایوری تھنگ. بٹ جب ہم پش کر رہے ہوتے ہیں دین اگین یس دیٹ از گوئنگ ٹو ہیپن. کیا پش کرنے سے بھی آپ انزائٹی بڑھا رہے ہیں بندے کی, وہ فریز میں چلا جائے گا. اینڈ ہم نے جیسے ڈوم اسکرولنگ کی بات کی, ڈوم اسکرولنگ از ون آف دا کوپنگ میکینزمس کہ جب آپ کو لگ رہا ہوتا ہے آئی کانٹ ہینڈل اٹ, اسپیشلی گلوبل جو چل رہا ہے آج کل انفارچونیٹلی, تو یو کانٹ ہینڈل اٹ, دین پیپل ٹرائی ٹو نم دیم سیلز ڈاؤن, ٹرائی ٹو ڈسٹریکٹ دیئر تھاٹس. بالکل. Question is, and again we don't have to like villainize ki yaar oh my god doom scrolling such a bad thing. No, don't villainize it. Understand why. اس کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے آپ کو, کس چیز سے بھاگ رہے ہیں آپ. اس چیز سے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے, اس چیز کے ساتھ بیٹھنے کی ضرورت ہے. لیکن آپ نہیں بیٹھ سکتے اس وقت جب تک یو آر ناٹ سیف انف, وچ از وائی اینی کائنڈ آف تھراپیوٹک ریلیشن شپ, چاہے وہ سومیٹک ہو گئی, چاہے وہ نیریٹو ہو گئی, چاہے وہ ٹریڈیشنل تھراپی ہو گئی, اسٹارٹس وتھ سیفٹی. اسٹیبلشنگ سیفٹی ود دا تھراپسٹ, ود دا انوائرمنٹ, ود یور اون باڈی.
بالکل. ونس یو اسٹارٹ دیٹ, آٹومیٹکلی آپ کی انزائٹی نیچے جانا شروع ہو جائے گی. اچھا, ابھی آپ نے جیسے کہا کہ لوگ آتے ہیں اور وہ ریکگنائز کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کو انزائٹی ہو رہی ہے, ان کو اسٹریس ہو رہا ہے, تو ہم ون بائی ون اگر کریں تو فزیکلی کیا چیزیں ہوتی ہیں جو کہ افیکٹ ہو رہی ہوتی ہیں اور ضرورت ہوتی ہے کہ کسی تھراپسٹ کے پاس جایا جائے؟ یہ جب ہم نے بات کی کہ یہ بہت باڈی بیسڈ ایک ایموشن ہے, اور اس کو ہم ریکگنائز بھی سمٹمس کے تھرو ہی کرتے ہیں کہ اچھا ہارٹ پلپٹیشنس ایک دم سے بہت بڑھ جاتی ہیں, اتنی کہ جب آپ لیٹیں تو کانوں میں دھک 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 آواز, یو کانٹ سلیپ, اتنے زیادہ آپ کو ہارٹ پلپٹیشنز ہو رہی ہیں. سو اٹس انٹرفیئرنگ ود یور سلیپ, رائٹ. اینڈ دین انسومنیا از اے بگ ون. رات کو نیند ہی نہیں آ رہی, بس سوچے جا رہے ہیں, اینڈ آئی ڈونٹ نو کہ میں اس کو کس طرح سے, ہاؤ ڈو آئی اسٹاپ مائی مائنڈ فرام تھنکنگ. دیر آر ویز ٹو اسٹاپ اٹ بٹ یو ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ڈو اٹ. اینڈ دین آف کورس ساری اچھا مزے کی بات یہ کہ پھر آپ جب 3 بج جاتے ہیں تو آپ کو پھر انزائٹی ہو جاتی ہے اس بارے میں کہ اب میں سویا نہیں صحیح رہا, اب صبح ہونے والی, اب میں تھکا ہوا ہوں گا, اب کیا ہوگا. سو اٹس اے سائیکل, لائک کانسٹنٹ سائیکل جو آپ کو اس میں پھنسے ہوئے ہیں, ورل پول میں پھنسے ہوئے ہیں, یو ڈونٹ نو ہاؤ ٹو گیٹ آؤٹ. دین گٹ کی ہم نے بات کی, آئی بی ایس از اے بگ ون. ایگزام سے پہلے ڈائریا ہو جانا یا ایگزام سے پہلے کانسٹیپیشن ہو جانا, either ways people are going to experience this differently. So یہ ایک بڑا, گیس is a big one, unexplained gastric symptoms, unexplained body aches, acid refluxes جو ہوتے ہیں, acid reflux is a big one, yes, GERD is a big one, and tension headaches, migraines کا تو مطلب از ون آف دوز تھنگس جو آج تک ڈاکٹرز بھی ایکسپلین نہیں کر پائے, رائٹ, کہ کیوں کیا ہو رہا ہے, کیا, بیکاز اٹس روٹیڈ ان اسٹریس. 98% آف ہیومن النیسز آر بائی دا وے روٹیڈ ان اسٹریس, رائٹ. اینڈ وی کین, ڈاکٹرز اس لیے بات نہیں کرتے بیکاز اسٹریس کے لیے کوئی ایک پل نہیں ہے, یس, رائٹ, اینڈ دیٹس واٹ دے آر گڈ ایٹ, رائٹ, میچنگ اے پل ٹو یور سمپٹمز. اسٹریس کے لیے کوئی ایک پل نہیں ہے, سو وچ از وائی we don't talk about it. But fact is that it is at the root cause of all your illnesses. So it's all physical, and everyone is going to experience it differently. Your symptoms will be completely different, mine will be completely. I was a chronic anxiety patient, by the way, growing up, right, because of my exam jo hamare mashallah se schoolon ka structure hai, exams ka structure hai, and god forbid if you're a high achiever in your class, then you're under pressure constantly کہ بس اب آپ نے فرسٹ ہی آنا ہے, آپ نے سیکنڈ ہی آنا ہے, سب کی ایکسپیکٹیشنز آر پنڈ آن یو. ٹیچر بھی یہ تو آتی ہے فرسٹ, یہ تو صحیح ہے بس, یو نو, اینڈ دین ایوری ون از ایکسپیکٹنگ اینڈ اف دیٹ پریشر. سو I would lose sleep, I would, you know, have chronic upset tummy, I would have insomnia and, you know, heart palpitations, as I mentioned, کہ کانوں میں آواز آ رہی ہے. بچے کو آپ کیا میڈیکیٹ کریں گے اس کے لیے, ہارٹ ریٹ کو کیا آپ میڈیکیٹ کریں گے. بڑوں کے لیے تو چلیں آپ دے دیتے ہیں ان کو دوائیاں ہارٹ کی, بچے کو تو آپ وہ بھی نہیں دے سکتے. اینڈ بیک دین, اینڈ ٹاکنگ اباؤٹ ان دا 80s, آف کورس کسی کو نہیں پتا تھا کہ اس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے. کون سی بڑی بات ہے, بی پی لو ہو گیا, کھانا ناشتہ نہیں کیا تھا آج تم نے اس لیے ہو گیا, اور یو نو اسٹاپ کرائنگ, کیا ضرورت ہے بیکار کی باتوں پہ روتی رہتی ہو, یو نو, دے ڈڈنٹ نو ہاؤ ٹو ہینڈل اٹ. سو اینڈ دین اٹ بیکیم اے لائف اسٹائل کہ بس وہ ہر چیز میں انزائٹی ہو رہی ہے, ہر چیز میں انزائٹی ہو رہی ہے, جیسے ایگزام آئے اور بس نیند توڑ گئی کمپلیٹلی. بٹ آف کورس collapse comes when you turn 40 and, you know, onwards. Then it's a downhill. اتنے عرصے جو آپ نے انزائٹی میں اور سپریشن میں اور ڈپریشن میں گزارا ہوتا ہے نا, اس کے سمٹمس آنا شروع ہوتے ہیں آفٹر 40. آٹو امیون کی ہم نے بات کی, بیکاز chronic cortisol increases sugar in your body, increasing insulin in the body leads to insulin resistance. And insulin resistance is again at the root of so many diseases. Diabetes ہو گیا, chronic inflammation in the body ہو گئی آپ کی, PCOS ہو گیا. It's just spirals out of your hand. مطلب پھر آپ کے ہاتھ سے بات نکل جاتی ہے. بٹ اس کو اگر ہم اب ان دا ہائنڈ سائڈ دیکھ رہے ہیں تو پتہ چل رہا ہے کہ یار یہ تو اینکشس لائف اسٹائل کا نتیجہ ہے. ابھی ہم نے سارا جو ڈسکس کیا, یہ ہم نے ڈسکس کیا کہ فزیکلی کس طرح سے مینیفیسٹیشن ہوتی ہے انزائٹی کی. اگر میں جاننا چاہوں کہ ایموشنلی کیا امپیکٹ پڑ رہا ہوتا ہے اس بندے کے, ایموشنلی وہ کیسا ہو جاتا ہے, کیا فیل کر رہا ہوتا ہے, یا کیا کوپنگ میکینزم اس نے اپنایا ہوا ہوتا ہے. کسی کو اگر فزیکل مینیفیسٹیشن نہیں ہوئی ہے لیکن ایموشنلی کوئی ایشوز اس کو ہیں, وہ ہمارے اس طرح سے ہائی لائٹ نہیں ہو رہے ہوتے ہیں, وہ پھر ہمیں وہی اسٹیریوٹائپس میں ڈال رہے ہوتے ہیں, غصے والا ہے یا بدتمیز ہے یا ایسا ہے یا ویسا ہے, اس کے اوپر ہی جا رہے ہوتے ہیں انسٹیڈ آف انڈرسٹینڈنگ کہ یہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. سو کیا ہوتے ہیں؟ سو آئی تھنک دا کلوزسٹ ایموشن جو سب سے زیادہ کامنلی ایکسپیرینسڈ ایموشن ہے انزائٹی کا, وہ ہے فیئر, خوف. سو دا کلوزسٹ ایموشن دیٹ یو فیل ڈیورنگ انزائٹی از فیئر. اس کے علاوہ بھی ظاہر سی بات ہے, انزائٹی کین میک یو فیل ملٹیپل ایموشنز. اینگر از این protective secondary emotion. Sometimes you are feeling angry so that you protect yourself from being too anxious. یہ fearful ہو کے بھی آپ angry ہو جاتے ہیں نا, یہ irritable ہو جاتے ہیں. Because anger might is as I said, is a secondary emotion. It can be hiding sadness underneath. It can be hiding fear. It can be hiding anxiety. It can be hiding any of these emotions.
a lot of times by the way جیسے مرد حضرات کو آپ دیکھیں کہ اس میں ہمیں زیادہ نظر آتا ہے روڈ ریج کائنڈ آف بیہیویئر. روڈ ریج کیوں ہو رہا ہے؟ اٹس ایکچولی روٹیڈ ان سیفٹی, لیک آف سیفٹی, رائٹ, کہ کسی نے کٹ کیا تو یو نو دے فار اے مومنٹ دے فیلٹ انسیف اور دے فیلٹ worried or scared for their car possession, or maybe there were kids inside. ان کی جو safety threaten ہوئی, that basically led to fear actually. Stress and fear, and that it manifested in anger. So anger is a secondary emotion. But yes, all these full spectrum of emotions can be experienced by a person who's going through anxiety. Sadness بھی ہو سکتی ہے, grief ہو سکتا ہے, like this feeling of loss. I'm going to miss out on something. What is missing out? Missing out is grief. کہ پیچھے رہ جاؤں گا, لاس ہو جائے, this is something loss, time loss, social loss, friendship loss, whatever it is grief, right? So maybe you are anxious because of that. It can be envy, it can be something like I'm anxious because there's something that the other person has and I really wanted it for myself and I don't have it, right? So that might lead to anxiety and constant state of I'm just not feeling good, and we thoughts, constant thought onslaught. So وہ mental aspect آ جاتا ہے کہ اوور تھنکنگ, predicting doom and gloom. وہ آپ کا پھر ایک mental aspect آ جاتا ہے کہ these are also the symptoms of anxiety. So a lot of things can be kind of like boiled down. کہ یار صحیح آپ کو یہ ملٹیپل ایموشنس فیل ہو رہے ہیں, بٹ اٹ کین بی boiled down to grief, it can be boiled down to anxiety or stress. But overall all of these symptoms are what? نروس سسٹم ڈس ریگولیشن, نروس سسٹم اوور ویلم, اور اس کے جو کیٹر کرنے کے طریقے ہوتے ہیں پھر وہ الگ الگ ہوتے ہیں ڈپینڈنگ آن کہ آپ کیا فیلنگ کر رہے ہیں. اگر ہم یہ ریئلائز کر لیں, اور خاص طور پہ فزیکل سے زیادہ اگر ایموشنلی ہم اپنے آپ کو ریئلائز کر لیں, تو ہمارے بہت سارے سوشل انٹریکشنز جو ہیں وہ بھی بہتر ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کو غصہ آتا ہے, اب مجھے غصہ آتا ہے, میں غصہ کر دیتا ہوں. یہ غصہ آنا از ناٹ نارمل, اس میں کچھ ہے جو مجھے یہ غصہ دلا رہا ہے. گھر میں جیسے ہوتا ہے کہ گھر میں اگر کوئی چیز صحیح نہیں ہوئی ہے, بچوں نے کچھ اوپر نیچے کر دیا ہے, کچھ ہوا ہے, کام والی نے کچھ کر دیا ہے, غصہ آ گیا. یہ کیا اسی کام کا غصہ ہے, یا یہ کچھ اور ہے جو کہ پیچھے سے میری اس کا کوئی اور ریزن ہو سکتا ہے جو مجھے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اینڈ دین دیٹ وڈ اگین فیڈ ٹو دا سائیکل, اور پھر ایک نیگیٹیوٹی کا سائیکل جو ہے, اور اپنے بارے میں کہ یہ بلیو بن جانا کہ نہیں میں تو ایسے ہی ہوں. سو ٹرو, اگر ہم اس کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں, سو اٹس اے ویری گڈ تھنگ کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم یہ کیوں فیل کر رہے ہیں, کس لیے فیل کر رہے ہیں. So if I have to like boil it down to one thing, root cause of anxiety, root cause of this fear is lack of safety. Immediately what the question that you can ask is, okay, brain or body, you're feeling anxious, what are you trying to protect me from? Where is the danger? See, جیسے ہی آپ سوال کریں گے نا, بائی دا وے اتنے سوال کرنے سے ہی نا, when you get curious about it, اتنے سوال کرنے سے نا ایک دم سے you will be able to breathe, okay, there's something going on. ٹھیک ہے, every time, and you can write it down like a cycle کہ اچھا جیسے ہم نے بات کی نا کہ میڈ پہ غصہ کیا آپ نے, ٹھیک ہے, اس کو بھی اگر آپ صرف بوائل ڈاؤن کریں نا کہ فائنڈ آؤٹ کہ اس کا پرائمری ایموشن کیا ہے, واٹ ایگزیکٹلی آر یو فیئرنگ. اٹ مائٹ بی کہ اگر وہ میٹ نہیں آتی, دین آئی گیٹ ٹائرڈ, دین آئی گیٹ اریٹیبل ود دا کڈز, دین آئی فائٹ ود مائی ہسبینڈ, اینڈ دین دیر از لاس آف کنیکشن اینڈ بلانگنگ, اینڈ پورے گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے. دیٹ از واٹ آئی ایم اینکشیس اباؤٹ. It's actually that end result which is going to happen. So ہم نے behavior تو دیکھا, اس کے بعد boil it down کہ یار what am I fearing? Where is the lack of safety coming from? And then you can say, okay, lack of safety is coming from when I am like getting into these fights, either with the husband or I'm expressing anger on my kids. وہاں پہ then I need to control myself. Then it's irrelevant کہ میڈ نے کیا کیا یا میڈ نہیں آئی تھی یا جو بھی, جس بات کہ میڈ کا آنا میرے ہاتھ میں نہیں ہے, لیکن اپنے ریئیکشنز کو کنٹرول کرنا میرے ہاتھ میں ہے. That is up to you, how to regulate your own self so that you don't explode on others. اگر ہم جاننا چاہیں کہ ایک شخص کو ایک پینک اٹیک ہو رہا ہے اور اس وقت ان کو کیا ٹیکنیکس جو ہیں وہ استعمال کرنی چاہیے, اور ایک کرونکلی اگر کوئی اینشیس ہے یا پھر کسی ایونٹ کی وجہ سے ٹریگرڈ کوئی انزائٹی ہے, تو ان صورتوں میں بھی کس طرح سے ہم ڈیل کر سکتے ہیں. پینک اٹیک از بیسکلی اے سرج آف انرجی, رائٹ, اے سرج آف پروٹیکٹیو انرجی, ایڈرینالین, کارٹیزول, ایوری تھنگ کمبائنڈ, لائک اٹس اے cocktail, and all the fight flight energy coming in and having no place to go, right? Because we are not like, we don't start running like a hidden کو خوف ہوتا ہے تو وہ بھاگنا شروع کر دے گا, رائٹ, وی ڈونٹ ڈو دیٹ. اب ہمیں اچانک سے ایک سرج ہوا ہے کہ وی نیڈ ٹو سروائیو اینڈ دیر از اے رش آف انرجی, ایک دم سے ہارٹ ریٹ ول آف کورس گو ہے وائر, breath will shorten, oxygen کی کمی, and it feels like your heart is going to stop. So all of these symptoms are going to come, like it might be trembling, it might be hyperventilation, it might be like all of these things, but it will
pass in 10 to 15 minutes. एक तो ये, this is how we differentiate it from a heart attack. It's very important to differentiate it because symptoms बहुत similar होता है. In fact, a lot of my patients are sent to me by doctors. जो आए थे उनके पास ये कह के कि हमें we are having constant angina attacks. डॉक्टर ने सारे टेस्ट रन किए, सब कुछ किया, पता चला कुछ भी नहीं है, ब्लड भी ठीक है, सब कुछ ठीक है. देन दे लाइक यू आर हैविंग पैनिक अटैक्स एंड यू आर कंफ्यूजिंग इट फॉर हार्ट अटैक्स. ऐसे ER के 2 चक्कर मैं भी लगा चुकी हूँ. अच्छा, दैट्स एग्जैक्टली. देन दे वर लाइक you need to work on your panic attack. And alhamdulillah 4 weeks, and that is just my safety program, 4 weeks के अंदर पैनिक अटैक ठीक हो गया. क्यों? बिकॉज यू रिस्टोर सेफ्टी. पैनिक अटैक इज जस्ट lack of safety and lot of energy to fight or fly. किसको फाइट करें? When there's no real danger, what are you fighting? You can't expend that energy towards fighting or flying, right? So then it affects your body and all these symptoms. हार्ट अटैक के थोड़े से सिम्टम्स डिफरेंट इस तरह से होते हैं कि एक तो हार्ट अटैक जो है इट कम्स इन वेव्स, जो उसकी वो होती है ना आपकी एंजाइना की, ऑफ कोर्स थोड़े से डिफरेंट होता है, एवरीवन एक्सपीरियंसेस डिफरेंटली, बट इट कीप्स गोइंग. 10-15 मिनट में वो जाएगा नहीं, ठीक है. एंड ऑल्सो मोस्ट ऑफ द केसेस इट फील्स लाइक अ कॉन्स्टेंट प्रेशर ऑन द हार्ट, like बिल्कुल suffocating pressure. Then it can be jaw pain, this your left area is affected. आपको shoulder pain भी हो सकता है, and then you experience chest में burning sensations भी होते हैं. Sensation, it generally comes, it moves. It's not like a waves आ रही हैं, waves आती हैं that's की, ठीक है. So there are certain ways you can, but of course always seek medical help. हाँ, नहीं, Do पहले not तो उसको देखें say कि ज़रूर. नहीं बस ये I can recognize it. Always go for ER चले जाएं, वो आपको बता देंगे पैनिक अटैक है नहीं है. It's better way to do it. But cold therapy is best. ठीक है. आप either ठंडा पानी मुंह पे डालें, ठंडा पानी पी लें, या थोड़ा सा ठंडा पानी आप अपने गर्दन पे रखें. And again this is something that even Islam tells us to do, कि जब आप बहुत हाइपर एक्टिवेटेड हैं या गुस्सा आ रहा है, ठंडा पानी पियो. It really does bring body sensations back into the body, and then you say okay, I'm safe in my body, and then panic attack is going to reduce. But let it complete its cycle. अच्छा. If you can just sit down, let it complete its cycle for 10 minutes, and while doing all these things, ठंडा पानी and cold therapy. जैसे ये तो पैनिक अटैक की बात हो गई, लेकिन अगर मिसाल के तौर पे एग्जाम का स्ट्रेस है और एक एंजाइटी हो रही है, उस वक्त क्या करना चाहिए? समटाइम्स आपकी तैयारी पूरी है प्रेजेंटेशन के लिए, अगर मैं एग्जाम्पल ले लूँ, मगर जब आप वहाँ पर गए और आपने अपनी फीलिंग्स को नहीं एड्रेस किया हुआ था, इमोशंस को नहीं एड्रेस किया हुआ था, तो आप वहाँ पर नहीं डिलीवर कर पाते हैं. उस सूरत में क्या करना चाहिए? क्या करें कि ठीक है तैयारी है, हाउ टू रियलाइज कि सही है? So first thing is slow down, sit down. अगर किसी अगैन आई विल गिव द एग्जाम्पल ऑफ इस्लाम के अंदर कि खड़े तो बैठ जाओ, पुट योर फीट ऑन द फ्लोर, अपने आप को ग्राउंड करें, फील इट कि अच्छा यार ये दैट्स द फ्लोर, ज़मीन खिसकी नहीं है मेरे कदमों के नीचे से, इट्स राइट देयर. एंड देन स्टार्ट बाय नोटिसिंग योर ब्रेथ. कुछ भी नहीं करें, सिर्फ इन एंड आउट, नाक से सांस लेंगे, नाक से बाहर निकालेंगे. जस्ट नोटिसिंग कि जब हम सांस अंदर लेते हैं तो ठंडी सी हवा अंदर जाती है, जब आप बाहर ले रहे हैं तो एक गर्म सी हवा बाहर आ रही है. इट इज़ चेंजिंग, राइट? जस्ट नोटिसिंग, वी नॉट चेंजिंग द ब्रेथ, जस्ट नोटिसिंग द ब्रेथ. एंड द नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, हमने सांस लेनी है नाक से, लेकिन मुंह से निकालनी है. अच्छा. 3 सांस हमने ऐसे ली. अब हम लोग नाक से ही सांस लेंगे, लेकिन जो मुंह से सांस निकाल रहे हैं इसको लंबा कर देंगे एज मच एज यू कैन, डिपेंडिंग ऑन लंग कैपेसिटी. राइट, गेट मोर अवेयर ऑफ द सेंसेशंस. जैसे ये करने से ना फर्क ये हो यार, थोड़ी सी थ्रॉबिंग यहाँ पे हो रही है, थोड़ी सी थ्रॉबिंग मेरे यहाँ कंधों में हो रही है, स्टिफनेस फील हो रही है. एंड दैट्स व्हाट वी आर डूइंग, वी आर जस्ट टर्निंग आवर अटेंशन इनवर्ड्स टू सी कि हमारे जिस्म में क्या हो रहा है, कहाँ पे एंजाइटी फील हो रही है, वेयर डज इट लिव, इज इट इन माई हार्ट, इज इट इन माई गट. नॉर्मली यहीं पे 2 जगहों पे एंजाइटी, शोल्डर्स टेंशन हेडेक होता है, राइट, यहाँ पे ज़्यादा होती है. सो यू जस्ट एक्नॉलेज इट कि ओके दिस इज़ वेयर आई एम फीलिंग इट और दिस इज़ वेयर आई एम फीलिंग इट. एक हाथ आपने हार्ट पे रखा, एक हाथ आपने यहाँ पे रखा, जस्ट एक्नॉलेज. ओके, आई एम एंग्शियस, व्हाट इज़ द ब्रेन प्रोटेक्टिंग मी फ्रॉम, इज द रियल डेंजर एग्जिस्ट. अच्छा कल एग्जाम है, तैयारी करनी है, ओके दैट्स अ रियल रीजन टू बी ओके, आई अंडरस्टैंड दैट्स व्हाट यू आर एंग्शियस अबाउट. एंड देन ब्रिंग योर अटेंशन टू योर फीट. आपने ज़मीन पे रखे हुए, देन यू ब्रिंग योर अटेंशन टू योर हिप्स एंड योर पेल्विस. की यार मैं ये चेयर में बैठी हुई हूँ, चेयर इज़ होल्डिंग मी, द ग्राउंड इज़ होल्डिंग मी, आई एम सेफ हियर. अगेन बहुत बॉडी बेस्ड है, राइट, वी आर ब्रिंगिंग आवर अटेंशन टू द बॉडी. एंड देन
एज आई सेड कि बिकॉज एंजाइटी को हम थोड़ा सा डिफरेंटली डील करते हैं, राइट, कि ये चीज़ें आपको ग्राउंड कर देंगी, लेकिन अब आपने इसको फिजिकली प्रोसेस करना है. मतलब इसको समझें बायलैटरल स्टिमुलेशन भी है, बट यू नीड समथिंग लाइक अ बॉल, सिंपल, ठीक है, एक बॉल हो आपके पास, ठीक है. लेट मी जस्ट एक्सप्लेन विद द बॉल, देन आई विल टेल यू अदर टेक्निक्स. एंड देन व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज लुक एट द बॉल, डोंट मूव योर हेड, not like this, just your eyes are going to move, right, and just this. Do it for full 2 minutes. Timer लगा के करें बेशक. अच्छा. 2 minutes तक. You're just doing nothing, just doing this, right? अगर ball नहीं है, then you can do it with a pen on, like, you know, on a book. So if you have a pen and a book, you can just, you know, do the same bilateral stimulation doing a pen, right, like this. You can just, you know, as the pen is rotating, roll and just keep looking at it. यहाँ से जा रहा है, 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 यहाँ से, and again do it for full 2 minutes. So just take this, right, and then one of the really good techniques, अगर कोई भी equipment नहीं है आपके पास, and you especially, you know, in situations like examination or an interview, आप जा रहे हैं, and you know, so bilateral stimulation on your thighs, just simply do this. Turn by turn दोनों. एक एक करके, like, you know, your hand is going here, and just do it this. That's one way. अच्छा, थोड़ा सा loud है. So you can also do just simple movement like this. Remember, anxiety is leftover fight and flight energy, right? And this is where your energy will be for the flight. भागने का दिल कर रहा है, right? So, yeah. So you're just going to do a self-soothing, calming down like this. Just put your hands like this and just slide them down for 2 to 3 minutes, and this is going to like really help soothe. एक तरीका और होता है, I just, you know, make a bird like this and just start tapping, alternate like this. Breathe and tap. Throughout जो है आपने breathing करती रहनी है, वो deep breaths करती रहनी है. Hold नहीं कर. So one of the things that anxiety does to you, हाँ, जकड़ जाता है, सांस रोक लेता है, stiffness हो जाती है, right? And this is exactly what we are reverse engineering. सही है. Breathe. And थोड़ा सा अभी, you know, energy, leftover energy को आप बाहर लेकर आ रहे हैं. Then again, ये चले आपने कर लिया. This is a good thing. You need movement. Anxiety needs movement. So what you can do is just stand up and start shaking up and down. ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, just, you know, on your feet, ऊपर नीचे, just shake, shake, shake for a full 30 seconds to a minute. Just let that energy out, and then you come back, sit down. So अब आपने वो energy जो थी ना, जो required नहीं है, movement की requirement नहीं है, but energy exist करती है, उसको आपने discharge कर दिया. You completed a cycle, and then you're going to feel okay. Now I can focus more. Right? And you know, because my son just recently gave his IGCSE examination, so I just told him, just anxiety को इस्तेमाल करो, फोकस, प्लान, ठीक है. पोमोडोरो टेक्निक होती है, आपने टाइमर लगा लिया 30 मिनट्स का, 20 मिनट्स पढ़ूंगा, 10 मिनट की ब्रेक ले ली, देन यू फील like, you know, you're in charge, you're empowered. Once the agency is there, you have tools, you're feeling empowered, then you're telling your brain, okay, you know what, I am in charge and I am taking care of it. So it will not go into the cycle. अच्छा, हमने cycle की बात की थी कि वो insomnia जैसे होता है आपको, right? So one of the techniques that अब lying down, अब don't have a ball, you don't have a pen, and you don't want to tap. So what you do is very simple technique. Just lie down in the bed and make a infinity sign like this in the air, and just notice your finger. Just eyes should be on the tip of the finger, and just notice like this. Make it bigger if you want to move your eyes more side to side, right? Just make it bigger, like you. सही. Your eyes are just following this, and just go. जितनी देर भी आप कर रहे हैं, and it is instantly going to stop your overthinking cycle. अच्छा. Right, 30 seconds in a minute, and then you can breathe. Do physiological size. हमने last time भी बात की थी, physiological size are great. 2 सांस अंदर, 1 सांस बाहर. आप physiological size करें या 4-7-8 breathing करें. 4 सांस अंदर, 4 के काउंट पे, 7 आपने रोका और 8 पे आपने 8 के काउंट पे निकाल दिया. This is great for sleeping. And that will also, you know, just take care of the anxiety and you'll sleep better inshallah. हम ये जब टेक्निक्स की बात कर रहे हैं तो अक्सर जो है जब इस तरह की सिचुएशंस होती हैं तो हमें कुछ दवाएं हैं जो वो प्रिस्क्राइब कर दी जाती हैं. माशाल्लाह पाकिस्तान में तो ऐसे ही वर्ड ऑफ माउथ से भी मैं आपको कह दूँ, आप किसी और को कह दें भी, ये दवाएं एक दूसरे को प्रिस्क्राइब हो रही होती हैं डॉक्टर के बगैर ही. कितनी यूज़फुल होती हैं ये दवाएं, ये लेनी चाहिए या इनसे कुछ अपने आप को दूर रखने की कोशिश करनी चाहिए, और ये किन सूरतों में लेनी पड़ती हैं? अगर तो बंदे को लिटरली नर्वस ब्रेकडाउन्स हो रहे हैं एंड देन दे आर स्टक इन अ साइकिल वेयर दे कांट इवन मूव, राइट? क्रिपलिंग एंजाइटी जिसको हम कहते हैं ना, कि एंजाइटी इज क्रिपलिंग, यू कांट
function. Even if you have to like come to a therapist, تو آپ کے اندر اتنی تو انرجی ہونی چاہیے نا کہ آپ اٹھیں بک کروائیں, you're going to find a therapist, review it and make payments and then keep up that appointment. It's a whole process. اگر آپ کے اندر اتنی بھی انرجی نہیں ہے, then yes, then medication does have a place, right? But medication is like a bandage, right? آپ نے بینڈیڈ لگا دیا, that's it. It's just going to stop your wound from like blood from flowing till you get help. That's it. اچھا, That's it. اس سے زیادہ میڈیکیشن کا کوئی تعلق نہیں ہے. There is no medication in the world that can cure your anxiety or cure your depression, right? اچھا, اس کے لیے you have to get in touch with a somatic therapist. ٹھیک ہے. Get in touch, work with your body, understand your body, get body awareness. And as I mentioned to you that, this is coming from my personal experience as well, and the experience that I have working with people as well. I have had people جو constantly ER جا رہے تھے کہ ہمیں ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے, right? They couldn't function. I have had people جو گھروں میں بند تھے ایک مہینے تک, اچھا, because میں باہر جاتا ہوں تو پینک اٹیک ہو جاتا ہے, right? And it worked for them when they started acknowledging, learning the tools, processing it every day. Look, with everything, healing is work. بالکل. کوئی جو ہے نا آپ کو, there is no one pill solution کہ بس یہ ایک ایکسرسائز میں آپ کو بتاؤں گی اور بس کل سے آپ کی انزائٹی رفو چکر ہو جائے گی. ایسا نہیں ہو سکتا, right? Because you have been living in anxiety for 40 years. At least give yourself 40 months to, recover from it. And fully recover کے لیے exactly 1.5 years تو لگتا ہی ہے. اچھا, right? Just to reverse your insulin resistance cycle and all of those things. So give yourself time. Body is, it requires slow and steady. Your nervous system requires slow and steady. So جب آپ اس کو ریورس انجینئر کر رہے ہوتے ہیں نا, تو you need to slow down. And you need to take time, and you need to give yourself time and grace. جب ہم انزائٹی کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں نا, تو it is not going to disappear. آپ صرف یہ کر رہے ہیں, you're creating more capacity in your body, in your nervous system to carry it better, so that it doesn't overwhelm you. You recognize the symptoms, you process them, and as I said, anxiety is a helpful emotion. It can help you move. اگر anxiety بالکل ہی نہیں ہوگی تو پھر تو آپ بیٹھے ہی رہیں گے, آپ کو you're not going to move to protect yourself, right? So it's a good emotion when used in the right situation. So recognize it whether it's needed or not, and how can I channel it to more productive tasks. اور productivity تو چلیں خیر side پہ کرتے ہیں with a meaning and purpose. At least I have a meaning and purpose. It doesn't mean کہ I'm working 9 to 5. Any person with a meaning and purpose, by the way, ان کو بڑی کم stress and anxiety ہوتی ہے. True. Right? So find your meaning and purpose in life. At least وہ جو انزائٹی ہوتی ہے اس پہ ثواب بھی مل رہا ہوتا ہے. But then you're worrying about, contributing to the society. Yeah, how can I make it better? So that is helpful kind of stress and anxiety. But it becomes a problem. You can't bring yourself down from hyperactivation. Activated تو ہو گئے آپ, واپس کیسے آئیں گے؟ تو یہ جو تھوڑی سی ٹیکنیکس ہیں, اس سے آپ واپس آ سکتے ہیں. بریتھنگ سب سے آسان طریقہ ہے واپس آنے کا, جسٹ اسٹارٹ نوٹسنگ یور بریتھ ان اینڈ آؤٹ. That's it. اگر تھوڑا سا آپ سائیکوسومیٹک تھیراپی کو ایکسپلین کر دیں تاکہ لوگوں کو آسانی ہو کہ وہ سمجھ سکیں کہ اس میں کیا ایکسپیکٹ کرنا ہے. Psychosomatic is basically understanding that, we as a whole human being, we can't separate our brain. یہ brain الگ ہے تو یہ نیورو سرجن کا کام ہے, اور مینٹل تھاٹس جو ہیں وہ سائیکو تھراپسٹ کا کام ہے, اور باڈی جو ہے وہ پھر نیوٹریشنسٹ دیکھ لے گا, یا یوگا انسٹرکٹرز دیکھ لے گا, یا ریکی والا دیکھ لے گا. So what we have done is کہ ہم نے نا انسان کی باڈی کو بہت سائلوز کے اندر ڈیوائڈ کیا ہوا ہے, جو کہ ایسا نہیں ہے. We need to have a holistic approach کہ یار فزیکل ہیلتھ بھی دیکھنی ہے, مینٹل بھی دیکھنی ہے, ایموشنل بھی دیکھنی ہے, اینڈ اسپرچل بھی دیکھنی ہے. اور جب ہم چاروں کو ایک ساتھ لے کے چلنا ہے, یہ بھی نہیں کہ الگ الگ لے کے چلنا ہے, سب کو جب سب کو ایک ساتھ لے کے چلیں گے, دین وی کین fully experience life, right? And psychosomatic is exactly that. It is a bridge. It is a bridge between your brain, body and soul. بچے بڑے somatic ہوتے ہیں اپنی بیہیویئر میں. جب وہ بات بھی کریں گے تو آپ کو بتائیں گے ماما پیٹ میں درد ہو رہا ہے, سر میں درد ہو رہا ہے, کھانا نہیں کھانا, الٹی آ رہی ہے. دے ہیو دس ورب, وہ اس کو زیادہ وربلائز کریں گے, فزیکلی زیادہ ایکسپلین کریں گے, بتائیں گے. وہ آپ کو یہ نہیں کہیں گے انزائٹی ہو رہی ہے, ڈپریشن ہو رہا ہے, میں فریج میں جا رہا ہوں. دے ڈونٹ نو دوز تھنگس. باڈیلی بتائیں گے کیا ہو رہا ہے, وہ سومیٹک بتائیں گے آپ کو. اوور ٹائم انفارچونیٹلی وہ سپریس ہو جاتا ہے. سو وین وی آر ورکنگ سومیٹکلی وی ری ڈسکور دیٹ, وی ریکنیکٹ ود دا باڈی کیوز. سانس لے کے ہم خوشبو محسوس کر سکتے ہیں, آنکھوں کے ذریعے ہم رنگ اور لائٹ اور کلرز سب چیزیں ہم دیکھ سکتے ہیں, ایبزارب کر سکتے ہیں, جائزہ لے سکتے ہیں, سیفٹی اسٹیبلش کر سکتے ہیں. سملرلی ٹیسٹ, ون آف دا ریزنز وائی چلڈرن
हर चीज मुंह में क्यों डालते हैं, एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं. इट्स नॉट लाइक दे वांट टू ईट इट, दे जस्ट यूज ऑल 5 सेंसेस टू एक्सपीरियंस कंप्लीट अ फुल एक्सपीरियंस. कान आपकी सो इम्पॉर्टेंट बाय द वे, हर चीज एकदम से हम चौकन्ने हो जाते हैं, राइट, सो इम्पॉर्टेंट. सो इन सब चीज़ों को री इंगेज करना सोमैटिक का एक हिस्सा है कि हम उसको रीलर्न कर रहे हैं, उसको री इंगेज कर रहे हैं. इससे भी हम अपनी उसको सेफ्टी री एस्टैब्लिश करते हैं कि हाँ सही एवरीथिंग इज़ फाइन. फिर अपनी बॉडी के थ्रू लाइक रिवर्स इंजीनियर करना सिम्टम्स को कि अच्छा ठीक है, गट के अंदर अगर आपको एंजाइटी फील हो रही है तो उसको हम टैप कर सकते हैं. यहाँ पे मेरा इमोशन वो रहता है, राइट, उसको हम टैप करके कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं. लेट्स जस्ट मूव साइड टू साइड, पेल्विस को मूव करें, यहाँ पे ग्रीफ स्टोर होता है, राइट. जब तक आप बॉडी को मूव करके ग्रीफ को प्रोसेस नहीं करेंगे, यू कांट जस्ट थिंक योर वे आउट. सो दिस इज व्हाट सोमैटिक इज, कि ब्रिंगिंग बॉडी मूवमेंट एंड रिवर्स इंजीनियरिंग द इमोशन टू प्रोसेस इट. उसको हम साइकोसोमैटिक कहते हैं. ऑफ कोर्स थॉट्स आर बिग पार्ट ऑफ इट. थॉट्स आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम यू. मेडिटेशन, विजुअलाइजेशंस, मूवमेंट्स, ऑल ऑफ दीज थिंग्स. न्यूट्रिशन बाय द वे, सप्लीमेंट्स आप सही खा रहे हैं, डाइट आपकी सही है, शुगर तो बहुत ज़्यादा नहीं खा रहे. दिस इज ऑल पार्ट ऑफ साइकोसोमैटिक वर्क बिकॉज इट्स एज आई सेड इट्स वेरी होलिस्टिक. तो मुझे थोड़ा सा इसके बारे में बताइएगा कि क्या चीज़ें जो हैं, क्योंकि हमने सारी बातें कर ली खाने पीना जिससे हमारा दिन शुरू होता है और दिन ख़त्म होता है जिस बात पे, उसका जिक्र नहीं किया. सो क्या चीज़ें हैं जो कि एंजाइटी में हेल्पफुल हो सकती हैं, और ये भी बताइएगा कि क्या चीज़ें बिकॉज ऑफ एंजाइटी कौन सी ईटिंग हैबिट्स हम अपना रहे होते हैं. अ लॉट ऑफ कोपिंग मैकेनिज्म जैसे हमारे हैं, दे आर वेरी मच फूड रिलेटेड, राइट. फूड क्रेविंग्स. मीठे की क्रेविंग क्यों होती है वो बताइए. मीठे की क्रेविंग जनरली इज बेसिकली वही आपकी जिस तरह से आपको शुगर क्रैश होता है, उसी तरह से कार्टिसोल जब नीचे जाता है, शुगर क्रैश आपको फील होता है, देन यू फील लाइक कि आई नीड टू ईट समथिंग स्वीट, बिकॉज एक कांस्टेंट आपको शुगर एक बेस लाइन ही आपकी हाइटेंड हुई है बिकॉज ऑफ एंजाइटी, राइट. सो ऑफ कोर्स आपको मीठे की क्रेविंग होगी जस्ट टू कीप दैट अप, अदरवाइज यू आर गोइंग टू कीप गोइंग इनटू शुगर क्रैशेस. सो एक तो ये वजह भी है. एंड देन फूड इटसेल्फ बिकम्स अ वे ऑफ सूदिंग बिकॉज इट इज समथिंग दैट यू कैन कंट्रोल इजीली, राइट. एंड वन ऑफ द वेज टू टेक केयर ऑफ इट इज री-engage your senses yourself, right. कि वो जो एक होती है आपकी 5 4 3 2 1 वाली एक टेक्निक होती है कि 5 चीज़ें आप देख सकते हैं, 4 चीज़ें आप छू सकते हैं, 3 चीज़ें आप सुन सकते हैं, वो चीज़ें आप करके देखें. बट इंस्टेड ऑफ लाइक ट्राइंग टू फाइंड सेंसरी इंगेजमेंट थ्रू फूड, अंडरस्टैंड इट कि क्यों हो रहा है, कहाँ से आ रहा है मेरे अंदर, ठीक है. एंड जब आप उसको समझेंगे कि अच्छा ठीक है, whenever I'm stressed, that's when I reach for a chocolate bar. Okay. तो फिर आप होगा कि आप रूट कॉज को एड्रेस करेंगे, यार स्ट्रेस आ कहाँ से रहा है, व्हाई एम आई फीलिंग स्ट्रेस. फिर आपने चलें उसके अलावा हम पहले ग्राउंडिंग करके देखते हैं, ब्रीदिंग करके देखते हैं, एंड देन सराउंड योरसेल्फ विद हेल्दी चॉइसेस. नट्स हो गए आपकी, हर्बल स्वीटनर्स हो गए, उसके थ्रू आप आहिस्ता आहिस्ता कीप योरसेल्फ फेड, हेल्दी चॉइसेस करें. अगर आपकी हेल्दी चॉइसेस हैं, इट डजंट मैटर व्हाट यू ईटिंग. रात को 12 बजे उठ के आप एक चॉकलेट खा रहे हैं या स्वीट खा रहे हैं जिससे शुगर स्पाइक होगी, अब आपको नींद नहीं आएगी, राइट. एंड देन इट्स गोइंग टू, as you said, it's going to then feed into your anxiety. It's going to keep you anxious the rest of the day because नींद नहीं पूरी हुई. बिल्कुल. So then that is something that you understand as an unhealthy safety behavior. कि यार okay, आपने identify कर लिया, then you work to replace it with healthy choices. क्योंकि एकदम से आप 12 बजे वाली craving को नहीं ख़त्म कर पाएंगे, nuts खा लिए instead. ठीक है, आहिस्ता 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 करके. And then process your emotions. क्योंकि ये feeling आती है, craving is just a feeling. So when you acknowledge the feeling कि ये feeling क्यों आ रही है, and you sit with it, and then you process it whatever way कि यार ये grief है, ये sadness है, या ये this is anger, आज मुझे गुस्सा ज़्यादा था, ठीक है. Then you match it with the right processing technique कि okay, I'm going to just take this energy out, I'm going to stretch, I'm going to do a couple of yoga poses before bed, and you will feel कि आपको ज़रूरत नहीं पड़ी to reach out for that sweet thing that you want. चाय की क्रेविंग भी यही होती है या वो कुछ और होती है, उस पर पूरी एक पॉडकास्ट करनी पड़ेगी. चाय की क्रेविंग is definitely something that keeps you busy. As long as it is not affecting your health, go ahead and take because I see people अगर चाय नहीं पी, शाम की सर में बहुत दर्द हो रहा है क्योंकि हाँ चाय नहीं पी थी, और like इस तरह से. So caffeine, there's definitely caffeine in your tea. So there's definitely withdrawal होता है आपको. So again, if it is affecting your health like that, then you need to reconsider how can I. So Ramzan is coming, right, next month. So it's a great opportunity to detox. As a rule, during Ramzan, I don't take any kind of coffee. चाय मैं फिर भी पीती हूँ, but no coffee. That's a rule. Detox करें अपने आप को. There's no harm in having coffee, लेकिन just give yourself a break. It should not become a habit that you depend on. That's important. I take coffee because I like it. It's a choice. It's not a dependency. ये चीज़ आप देखें. Nutritional deficiencies की बात है. Do start taking magnesium glycinate.
regularly. It's one of the most important elements for human body. And that also is very important for you, by the way, anxiety. دو طرح کی میگنیشیم ہے, ایک glycinate ہے and ایک ہے L-threonate, which is specifically for anxiety. اچھا. Vitamin D, جو کہ بائی دا وے ہماری زیادہ تر خواتین ڈیفیشینٹ ہے. بالکل. پلیز گیٹ اٹ چیکڈ اینڈ گیٹ سفیشینٹ ڈوزز, ناٹ 600 IU والا ڈوز نہیں, اٹس ریڈیکولس. ٹھیک ہے, سو گیٹ سفیشینٹ ڈوزز وچ رینجز فرام 5,000 to 10,000 IUs per day. کیونکہ ہم لوگ دھوپ میں تو بیٹھتے ہی نہیں نا, ہماری بہت سیڈنٹری لائف اسٹائل ہے, اور ہم پری ڈسپوزڈ بھی ہیں جینیٹکلی بھی کہ ہمارا وائٹامن ڈی کم ہوتا ہے بیکاز آف دا براؤن اسکن. وی نیڈ extended time period in sun to get the right dose. 1 گھنٹہ سے 1.5 گھنٹہ اگر آپ سورج میں بیٹھ رہے ہیں, it creates 25,000 IUs of vitamin D in your body. So you can imagine کہ آپ کی safe upper limit بہت high ہے. 5,000 10,000 is good for you. Take that. So ایک آپ کا vitamin D ہو گیا, and take it with K2, آپ کا جو combo آتا ہے. So take it with that, and اگر if you are above 40 then please discuss with your nutritionist or your doctor and start taking B supplements. Vitamin B supplements extremely important for nerve health. ٹھیک ہے, رائٹ. سو وہ آپ ڈسکس کریں ڈاکٹر کے ساتھ. وائٹامن ڈی تو آپ لے سکتے ہیں, اٹس اوور دا کاؤنٹر. میگنیشیم بھی آپ لے سکتے ہیں اوور دا کاؤنٹر. بی کمپلیکس پلیز ڈسکس وتھ یور ڈاکٹر اینڈ سی اف یو نیڈ دیم. موسٹ آف دا ویمن ابو 40 ڈو نیڈ دیم. ٹھیک ہے, اینڈ دے آر ایکسٹریملی امپورٹنٹ ٹو ہیلپ ود یور اسٹریس اینڈ اینزائٹی ایز ویل. لک ان ٹو واٹ یور باڈی نیڈس. واکنگ ریئلی ہیلپس. مارننگ سن لائٹ وچ از لائک فجر کے بعد سے جو سن رائز والا, ایکسٹریملی گڈ فار یور اینزائٹی. Why? Because it increases the hormone melatonin in your body for the night. اچھا, جب سائیکل آپ کا کمپلیٹ ہوتا ہے پورے دن میں. جو کہتے ہیں نا کہ تھراپسٹ کے پاس جاتے ہیں, کہتے ہیں مور سن لائٹ اینڈ مور واٹر, بٹ اٹس ایکچولی لائک روٹیڈ ان سائنس ایز ویل. یو نیڈ مور سن لائٹ اینڈ یو نیڈ مور واٹر, رائٹ. سو گیٹ دیٹ مارننگ سن لائٹ, یو ول سلیپ بیٹر. یو نیڈ دیٹ 8 hours آف سلیپ. اٹس نان نیگوشیبل کہ نہیں وہ بڑے ہو گئے تو 6 hours میں بھی نہیں. یو نیڈ 8 to 9 hours. So take that, that sleep is extremely important for you. So yes, look at your lifestyle. صحیح ہے, مطلب آپ ضرور therapy ضرور لیں if you feel that it is inhibiting your daily life, but it will be incomplete اگر آپ اپنی لائف اسٹائل کو نہیں چینج کریں گے اس کے ساتھ ساتھ. تھینک یو سمیرا فار سچ این انسائٹفل ڈسکشن. آپ نے اتنے اچھے سے ہمیں پورا ایکسپلین کیا. آپ لوگوں سے میں یہ کنفیشن یہ کرنا چاہوں گی کہ میں نے یہ پوری پوڈ کاسٹ جو ہے وہ انزائٹی کی کنڈیشن میں ہی کی ہے, کیونکہ مجھے ایک انزائٹی تھی. آپ کے ساتھ یہ ڈسکس کرنے کا, یہ شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک کامن چیز ہے, یہ کسی کو بھی کہیں پر بھی ہو سکتی ہے. کوئی بات نہیں ہے, وی آر ہیئر فار یو. آپ کے ارد گرد بھی آپ کے پیار کرنے والے بہت سارے لوگ ہوں گے, ان کے ساتھ اپنی فیلنگس کو شیئر کریں. اپنے بچوں کو اسپیشلی دھیان دیں, وہ اگر کچھ بھی کہہ رہے ہیں وہ کیوں کہہ رہے ہیں, اس کے پیچھے ان کو کیا فیلنگس آ رہی ہیں, وہ کون سے ایموشنس ہیں جو اسٹر ہو رہے ہیں, ان پر دھیان دیں. انشاءاللہ وی ول بی ایبل ٹو فائٹ دس. تھینک یو.